اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ارمغان نجف کی جانب سے آپ تمام حاضرین کو، آپ تمام سامعین کو، بالخصوص ڈاکٹر محسن آغا مصطفی وکیل صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے اس سیشن کا نام سنا ہوا ہے کہ ہائٹی ود ارمغان نجف، میننگ آف سکسیس ان لائف۔ میں دیکھ رہا تھا، کل ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ یار آپ چائے کیوں پیتے ہو؟ تو یار پورے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، سر کا درد ختم کرنے کے لیے میں چائے پیتا ہوں۔ تو وہیں میں لنک کر رہا تھا ارمغان نجف کے اس سیشن کو کہ کتنا میننگ فل سیشن ہے کہ یہ چائے کا کپ اگر تھوڑا سا سر کا درد ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی تھاٹ کو لے کر ارمغان نجف نے ایک بہت زبردست کام کیا اور ناکامیوں کا درد ختم کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک سیشن رکھا اور اس کا نام ہائٹی رکھا۔ لہٰذا انشاءاللہ یہ سیشن جو ہے وہ انرجیٹک ہوگا، آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی بہت ضروری ہوگا، اور آئی ہوپ کہ یہ سیشن جو ہے وہ ٹو وے کمیونیکیشن کے حساب سے چلے گا۔ آپ لوگوں کو ایک ڈائری اور ایک قلم دیا گیا، کوشش کریں کہ اپنا علم جو بھی آپ سیکھیں اس کو قید کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ علم آپ کے یہاں سے جانے کے بعد آپ کے اذان سے بھاگ جائے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک فیڈ بیک فارم دیا گیا ہے، آپ تمام حاضرین نے کیا کرنا ہے کہ سیشن کے اختتام پر وہ فیڈ بیک فارم میں اپنا فیڈ بیک سبمٹ کروا کر یہاں سے جانا ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ پروردگار عالم کے اس لاسانی اور لافانی کلام سے کرتے ہیں کہ جس کا سننا، جس کا پڑھنا انسان کے قلوب کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ میں تلاوت کے لیے گزارش کروں گا، ہمارے خطیب الکبریٰ کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اگر وہ یہاں پر ہیں تو پلیز تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ترجمہ: یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اوکے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ پلیز اسٹینڈ اپ فار نیشنل اینتھم۔ نیشنل اینتھم کے بعد انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان، مرکز یقین شاد باد، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم سلطنت زندہ زندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرچم ستارہ ہو ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ تھینک یو۔ اوکے، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے وہ کامیابی چاہتا ہے، اور کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ سرکار آپ کامیاب ہیں تو ایک لمحے کے لیے وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ واقعی میرے سے ہی بات ہو رہی ہے، کسی اور سے بات ہو رہی ہے۔
تو سرکار ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، دیکھیں اپنے سینیریو میں آپ کہ آیا کتنا ہم لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اور ہمارے اندر کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کو ہم فالو کریں یا جس کو ہدف کرتے ہیں اپنی زندگی سے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہوں کا اپنا ایک انداز تھا رہنے کا، کہ محل، نوکر چاکر، کھانا پینا، یہ وہ سب۔ تو ایک دفعہ وہ ایک اپنے وزیروں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو اس نے دور سے دیکھا کہ ایک کسان اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ہنس کھیل رہا ہے، بڑا خوش و خرم ہے، کہکے لگا رہا ہے۔ تو اس بادشاہ نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو فوراً اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ کسان جو ہے اتنا خوش کیوں ہے؟ جیسے یہ سوال ذہن میں آیا تو وزیر سے پوچھتا ہے کہ یار یہ کسان، اس کے پاس شاید کھانے کے لیے بھی پورا نہ ہو، اوڑھنے بچھونے کے لیے بھی پورا نہ ہو، لیکن یہ مجھ سے زیادہ خوش لگ رہا ہے۔ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، نوکر ہیں، چاکر ہے، دیگر تمام آسائشات موجود ہیں، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں زیادہ پرسکون ہے۔ اس کا وزیر بادشاہ کو دیکھ کر کہتا ہے ہاں بادشاہ، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ کلب 99 کا فرد نہیں ہے۔ اچھا، بادشاہ نے بھی فوراً سوچا یہ کلب 99 کیا ہے؟ آپ نے کرکٹ کلب سنا ہے، فٹ بال کا کلب سنا ہے، یہ کلب نمبر 99 کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کلب 99 کیا ہے؟ کہ کلب 99 کی سمجھنے کے لیے آپ ایک کام کریں، ایک تھیلی لیں اور تھیلی میں 99 گولڈ کوئن ڈال دیں۔ 99 گولڈ کوئن ڈالنے کے بعد اس پہ لکھ دیں کہ اس میں 100 گولڈ کوئنس ہیں، اور یہ آپ اس کسان کے دروازے کے سامنے رکھ دیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ آیا یہ 99 کلب کا فرد ہے یا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا، 99 کوئنس تھیلی میں ڈالے اور اس کسان کے دروازے کے سامنے رکھ دی۔ جیسے ہی دروازے کے سامنے رکھے اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک دروازے کے سامنے تھیلی پڑی ہے جس پہ لکھا ہے کہ 100 سونے کے سکے۔ تو اس کسان نے دائیں بائیں دیکھا، جیسے ہی دیکھنے کے بعد وہ تھیلی اٹھائی اور گھر جیسے ہی پہنچا دیکھا کہ سرکار 99 سونے کے سکے جس پہ 100 سونے کے سکے لکھا ہوا، تو بڑا خوش ہوا۔ یعنی کہ آپ کو بھی بولوں کہ آپ گھر کے دروازے پہ جائیں اور آج $1000 پڑے ہوں تو آپ بھی ایک دفعہ خوش ہو جائیں گے سرکار کے کس نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا اور ڈالر ہماری دہلیز پر۔ خوش ہوا۔ خیر، خوش ہونے کے بعد ایک دفعہ اس نے انڈیلے اپنی بیگم کو بھی بلایا، اپنے بچے کو بھی بلایا، کہا جلدی سے گنو یہ کتنے۔ اب بیگم صاحبہ نے گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 6 70 80 99۔ جیسے کہا یہ تو 99۔ تو کہا ہے تھیلی پہ تو لکھا ہے 100۔ کہا تمہاری تو شروع سے ہی گنتی غلط ہے، تمہیں تو تنخواہ لا کے بھی دو تو تمہیں 5000 کم لگتی ہے۔ اپنے بیٹے کو بولا کہ بھائی تم گنو۔ بیٹے نے گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 80 99۔ جیسے ہی 99 پر پہنچا کہا بابا 99۔ کر لو، اتنا پڑھا لکھایا تم لوگوں کو اور اس کے بعد تمہاری گنتی ابھی تک صحیح نہیں ہوئی۔ اب خود گننے بیٹھا، جب خود گننے بیٹھا تو پھر بھی 99۔ اب پریشان ہوا اور ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب رات کو بیگم کو کبھی سو کے اٹھا کے پوچھ رہا ہے کہ تم بھی ڈھونڈو، بچے کو اٹھا کر بول رہا ہے کہ تم بھی ڈھونڈو، کبھی دروازہ کھولتا ہے کبھی دروازہ بند کرتا ہے۔ پوری رات وہ 100 پورا کرنے کے چکر میں اس نے گزار دی۔ 6 دفعہ بیگم سے بھی لڑائی ہو رہی ہے اور بچے سے بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ سرکار کہ اتنا بارڈر پہ فوجی خطرناک نہیں ہوتا جتنا کچن پہ کھڑی اماں خطرناک ہوتی۔ لہذا اب صبح اٹھا، بادشاہ کے جب محل میں پہنچا 2 دفعہ گھر میں بھی لڑائی ہو چکی ہے، بچے کو بھی ڈانٹ چکا ہے۔ یہ وہی کسان تھا جو ایک دن پہلے اتنا خوش و خرم تھا۔ جیسے ہی دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اس کی سرخ آنکھوں کی طرف، اترے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ ابھی یہ کسان آ ہی رہا تھا تو وزیر کہتا ہے بادشاہ مجھے لگتا ہے کہ آج یہ بھی کلب 99 کا فرد بن گیا ہے۔ کہ کیسے؟ کہ آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں، کل یہ ہنس رہا تھا، کھیل کھلا رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کی زندگی کامیاب ہے، لیکن آج ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ کہ تم نے بات تو صحیح کی ہے، کہ 99 اس کے پاس ہیں
لیکن یہ ایک کے چکر میں اپنا سکون، اپنا آرام، اپنے رشتے، اپنی زندگی سب کچھ کھو بیٹھا ہے. یہ نہیں سوچ رہا کہ میرے پاس 99 موقع ہیں خوشی کے، یہ نہیں سوچ رہا کہ میرے پاس 99 چیزیں ہیں کامیابی کی، لیکن اس ایک کے چکر میں اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنا سکون، اپنا چین، اپنا آرام سب کچھ برباد کر کر بیٹھ چکا. لہذا سرکار تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک کم تھا، آیا یہی اس کی کامیابی کی کنجی تھی؟ جو اس کے پاس 99 نعمتیں تھیں، آسائشیں تھیں، راحتیں تھیں، کیا وہ کم تھیں؟ کہ اچھا دوسرا، ہم بھی اپنی لائف میں اگر دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھی پروردگار عالم نے سب کچھ دیا اور ہم بھی اس کے چکر میں، اس سائے کی چکر میں، اضطراب کی چکر میں بھاگتے چلے جا رہے ہوں کہ جو ہمیں بظاہر کامیابی لگ رہا ہو، لیکن وہ سایہ ایسا ہو کہ جس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں اور وہ ہمیں کہیں اصل خوشیوں اور اصل کامیابیوں سے محروم تو نہ کر دے. اور دیگر آپ نے ایک اور چیز محسوس کرے کہ مشکلات جو ہوتی ہیں بعض اوقات اپرچونٹی بنتی ہیں، مواقع بنتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دوں اور انشاءاللہ بات تمام کروں کہ ایمانداری سے بتائیے گا پاکستانیوں کے لیے مچھر کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے سرکار؟ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں. پاکستانی کے لیے بڑا مسئلہ مچھر بڑا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ زور سے، جس کے لیے جتنا بڑا مسئلہ اتنی زور سے بولیں. ہے. اب ایمانداری سے بتائیں مورٹین والوں کے لیے مسئلہ ہے؟ اچھا ان کے لیے مسئلہ کیوں نہیں ہے، ہمارے لیے کیوں مسئلہ ہے؟ پلیز آنسر. یس، انہوں نے اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھا ہے، انہوں نے کامیابی کی سیڑھی سمجھ لیا ہے. تو آج دیکھیں ہر جگہ مورٹین آپ کو نظر آ رہا ہے، اور جنہوں نے اس کو ابھی تک مسئلہ ہی رہنے دیا ہے اس کے لیے یہ ابھی تک مسئلہ ہی ہے. لہذا آپ کو پروردگار عالم نے جو نعمات دی ہیں اس پر شکر ادا کریں اور اسے ہی کامیابی کو اپنی سیڑھی بنائیں. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں مل کر. خیر یہ تو ایک چھوٹا سا ایک یوں سمجھیں کہ اوور ویو. اب میں سیشن کی طرف بڑھتا ہوں اور ہمارے درمیان ڈاکٹر محسن موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اس ٹاپک کو بریفلی انداز میں جو آپ تک پہنچائیں. ایک دفعہ ان کے لیے صلوات پڑھ دیں مل کر. السلام علیکم. اچھا اتفاق ہے کہ میں تقریباً 12 سال سے مستقل پڑھا رہا ہوں اور 18 سال سے ان آفیشیل طریقے سے، مطلب کہتے ہیں آپ شام کے وقت آپ پڑھانے کا تھوڑا سا ٹائم ملتا رہا ہے اور پڑھاتے رہیں. تو 18 سال کا تقریباً ایکسپیرینس ہے. اس وقت ہم مختلف سکولز کو خود ڈائریکٹلی رن بھی کرتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ ٹیچرز کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. اچھا ایک بڑی خوبی دکھتی ہے مجھ کو جب میں اسکول کے اندر داخل ہوتا ہوں تو ہمارا جو مونٹیسری کا سیکشن ہے نا، جو پرائمری کا سیکشن ہے، اس کی مجھے بہت خاص ایک خوبی لگتی ہے. جب میں بچوں کی کلاس کے آگے سے گزرتا ہوں تو ایک کامن چیز جو ہوتی ہے کہ بچے پتہ نہیں کیا بات ہے وہ خود سے کھڑے ہو کے نا خود سے سلام کرتے ہیں اور گلے پھاڑ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم نے کبھی سلام کرنے کے لیے نہ ان کو کہا ہے اس طریقے کا، اور وہ لیکن ایک الگ انرجی ہوتی ہے، وہ ایک روٹین کے اندر آ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں بہرحال ہم سب نے ایسے ہی کیا ہوگا. تو میری عادت یہ رہتی ہے کہ کوشش ہوگی کہ ہم سونے والا کام نہ کریں اور نہ سلانے والا کام کریں. اور میری خواہش ہوگی کہ ہم جب سیکھنے کے دروازے ذہن کے کھلتے ہیں وہ کھلتے اسی وقت ہی ہیں جب ہم جاگے ہوئے ہوتے ہیں. تو جاگنے کے لیے ضروری ہے کہ مستقل مجھے آمادگی آپ کی ملتی رہے گی. تو ہم ایک بار سے دوبارہ سے آغاز کریں گے اپنے سیشن کا اسی سلام کے ساتھ، تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. ہاں اب تھوڑے سے جیسے بچے بولتے ہیں نا بڑی زور سے، جانتے ہوں گے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے، مجھے وہ انرجی چاہیے. السلام علیکم. ہاں تاکہ آخر تک جو شخص بیٹھا ہوا ہو نا وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے. اچھا ہم بات کرتے ہیں کامیابی کی، اور وہ کیا کامیابی جب آپ کسی اپنی بات کو ہی نہ پہنچا سکیں کسی کو، جب ہال کے اندر کوئی موجود ہو اور ہم خالی ہاتھ اس کو جانے دیں. تو پہلا سیشن تو ہمارا شروع ہوتے ہی یہیں پہ ختم ہو جائے گا اگر ہمارے اپنے آبجیکٹیو کے اوپر ہم کامیاب نہ ہو سکے اور آگے نہ بڑھ سکے. تو سب سے پہلے آغاز کریں گے، ایک چاچا جی ہیں
اور ان چاچا جی کی اس سے مجھے پوائنٹر مل سکتا ہے؟ کوئی پوائنٹر ہے؟ نہیں، اچھا آپ چلا لیں گے، ٹھیک ہے. اس چاچا کو کون کون جانتا ہے؟ کوئی ایک چاچا ہیں یہ نا، ان کی تصویر ہے. اس چاچا کو کوئی جانتا ہو؟ آخر تک نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک. اس چاچا کو کون جانتا ہے؟ کوئی بھی وہ کہنے سر کہہ رہے ہیں نواز شریف کا دادا لگ رہا ہے، آج کل نواز شریف مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہوئے ہیں. جی کوئی بھی اس چاچا کا نام کوئی جانتا ہو؟ جیمز بانڈ. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ اور کوئی؟ اگر میں کہوں کہ اس چاچا نے، جو یہ شخص ہے، اس نے کچھ نہیں 100 کروڑ لوگوں سے زیادہ کی لوگوں کی زندگی کو بدلا ہے، کتنے لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ 100 کروڑ. 100 کروڑ تو شاید میں کم گن رہا ہوں. کئی ارب لوگ ہیں جن کی زندگی کو اس چاچا نے بدلا ہے. اس چاچا کا ایک خواب تھا، اور وہ چاچا چاہتا تھا شروع سے لے کے اب تک، گزر گیا 2012 میں، آج سے تقریباً 11 سال پہلے وہ یہاں سے دنیا سے چلے گئے. لیکن آج بھی کئی ارب لوگ اسی کی سوچ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی سوچ اور اس کے دیے ہوئے ٹولز کو یوز کرتے ہیں اپنے پاتھ اور اپنے کیریئر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. یہ عجیب سا تھا. اور آپ بہت جگہوں پہ جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ہم آپ کو کھانا بنانے کی ریسیپی دیتے ہیں. فوڈ فیوژن کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ زبردست 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 زبردست، بہت بہترین، بہت ہی اعلیٰ. فوڈ فیوژن کیا کرتا ہے؟ 5 منٹ کے اندر آپ کو جھٹ پٹ کوئک انداز کے اندر کھانا بنانا سکھاتا ہے. آپ گھر میں اکیلے ہیں اور آپ کو کھانا بنانا ہے، کوئی چھوٹی سی چیز بنانی ہے، دل چاہ رہا ہے لیکن آپ کو آتا نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں، اور یوٹیوب پہ جانے کے بعد آپ اس کو فوڈ فیوژن لکھتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اس ریسیپی کی دے دے گا. 90% چانس ہے کہ وہ ریسیپی آپ کو ضرور ملے گی. اس کو سرچ کرنے پہ جو کامن ریسیپیز ہیں وہ ساری وہاں پر موجود ہیں. اس نے کیا کیا؟ اس نے پڑھا کہ انسان کیسے سوچتا ہے اور وہ کامیابی کیسے حاصل کرتے ہیں. اس نے کئی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی، انٹرویو کیا، سوچا، جانا، کئی کتابوں کو پڑھا، بہت بڑا امریکن آتھر رہا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اس نے کچھ 7 اصول دیے، اور 7 اصول دینے کے بعد اس نے فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ میں اب لوگوں کو سکھاؤں گا کہ تم اپنے پاتھ پہ، اپنے کیریئر میں کامیابی حاصل کیسے کر سکتے ہو. کیا اس کا جز ہے، چاہے آپ کسی بھی لیول پہ ہوں، چاہے آپ اسکول ایجوکیشن کے اندر پڑھتے ہو، چاہے آپ کالج کے اندر انٹرمیڈیٹ میں ہو، چاہے آپ یونیورسٹی لائف کے اندر ہوں، چاہے آپ کوئی بڑے بزنس مین ہو اور پروفیشنل ہو، اور چاہے آپ کی عمر 50 سے 60 سال کیوں نہ ہو. وہ ہر ایک کو ایک سوچ دیتا ہے اور اپنے پاتھ کے اوپر کامیابی کے لیے آمادہ کرتا ہے. 2-3 سلائڈ آگے چلے ہیں. صحیح، آگے چلیں. ٹھیک. ہم 2-3 چیزیں کر رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ ہم ان 7 ہیبٹس کو سوچ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے. اور 7 ہیبٹ کے ساتھ جب ہم فردر آگے موو کریں گے تو ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں کیسے اتار رہے ہوں گے اس کے ٹولز کو لے کر، وہ ہم بات کر رہے ہوں گے. آگے چلیے، اور آگے چلیے. ٹھیک، آگے جائیں. بس پہلا سیکشن، سب سے پہلے سرکل ہاف. جب مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگوں کا نا پیچھے سے شاید مشکل ہو رہی ہو یہاں نیچے والی سائڈ پہ دیکھنے پہ، لیکن میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ نگاہ رہے، اور ساتھ ساتھ نگاہ کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کو بھی توڑتا ہوا چلوں گا. وہ کہتا ہے کہ 3 ہیبٹس ہوتی ہیں ایسی شروع میں جب آپ اپنے اوپر کام کرتے ہیں. کہتے ہیں یہاں پہ خود غرضی چاہیے، یہاں پہ اپنے لیے مطلب پرستی چاہیے، اپنے لیے کام کرنا. تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کام سٹارٹ کرنا ہے، اپنے کیریئر میں کامیابی کا آغاز کرنا ہے، تو وہ آپ کا اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے. تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ آپ کا پرو ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. پہلی ہیبٹ. اب پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو کوئی بھی کبھی اس نے ورڈ سنا ہو؟ پرو ایکٹیو یا ری ایکٹیو؟ نہیں. ہاں آخر میں آپ بتائیے. صحیح، زبردست، بہترین.
اور کوئی ریئیکٹو؟ بہت بہترین، آپ نے بالکل صحیح بولا، بہت شکریہ. کوئی اور کوئی ریئیکٹو کا کہ بھائی میرے ساتھ مصیبت کیوں آئی، کیا ہوا ایسا میرے ساتھ کہ ابھی جیسے ہوا نا ہمارے یہاں مہنگائی بڑھ گئی، تو 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور 2010 کا ٹائم ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے اور بہت مسائل ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. 2023 ہے، 5 لوگ بیٹھے ہوئے وہی اور شکایت کر رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. تو وہ کہتا ہے وہ ہیں لوگ، خاص طور پہ ریئیکٹو لوگ، جو جب کوئی مصیبت پڑتی ہے نا تو اس کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آئی ہے اور صرف اسی کے بعد اس کے ریئیکشن کے اندر اپنا وقت ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں جس چیز کو اوائڈ کر کے اپنے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ صحیح ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آئندہ آنے والے 5 سالوں کے اندر یہ چیز ریپیٹ نہیں ہونی. وہ کہتا ہے آج ہو گیا، ریئیکٹو تھا، ایک چیز نے ہمیں سڈنلی ہٹ کیا، لیکن اگلے 5 سالوں میں یہ پرابلم میرے پاس نہیں ہونی چاہیے. جتنی ریئیکٹو اپروچ میرے پاس ہوگی اتنا زیادہ میں اپنے لائف کے اندر صرف کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جیتا رہوں گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے جانا کہاں تھا، مجھے تو کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا مجھے ایڈمیشن کہاں لینا ہے، مجھے تو کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا تمہیں ایگزام کو دینا کیسے، اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، مجھے کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا کہ کون کون سی فیلڈ یونیورسٹیز کے اندر ہیں، مجھے کسی نے گائیڈ ہی نہیں کیا کہ جاب لینے کے طریقہ کار کیا ہیں، کون سا راستہ کب اختیار کرنا ہے. وہی کہتا ہے کہ جو لوگ اس سب کچھ ہونے کے بعد کمپلین کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے اس عادت کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. بولتا ہے پرو ایکٹیو، پہلے سے ایڈوانس کے اندر اس چیز کی تیاری شروع کرو. کیسے کریں گے ابھی ہم آگے تھوڑا سا ڈیٹیل بات کریں گے. ہیبٹ 2، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. بڑا مزیدار ہے، کوئی جان سکتا ہے، بتا سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، زبردست. کہ پہلے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، ہم اس کے آخر کو دیکھ سکیں. بہت اعلیٰ، ٹھیک. ہیبٹ نمبر 3، پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ. بہت زبردست یار، بہت اچھے، شاباش. نہ کہ فضولیات کو، جو سب سے پہلی چیز ہے اس کو پہلے نمبر پہ ادا کرنا چاہیے. بہت زبردست، بہت اعلیٰ. آگے جائیے گا. ہیبٹ نمبر 4، تھنک ون ون. کامیابی کامیابی، ہاں صحیح سوچو گے، پازیٹیو تھنکنگ. چلیں ٹھیک ہے، پھر بھی تھنک ون ون. کوئی اور بہتر، کوئی بہتر بتا سکے؟ تھنک ون ون. جی ٹھیک، بہتر. تھنک ون ون مطلب کامیابی ملے، ایک تو پازیٹیو سائڈ ہو گئی. تھنک ون ون، یہ جیت سکے تو جی جیتنے کی طرف پرائرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے پہلی بار ان پٹ دیا اس لیے. ہاں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو. اس کو تھوڑا سا اور بہتر انداز میں ایکسپلور کریں گے کہ تھنک ون ون کا مطلب کیا ہوتا ہے. 5ویں ہیبٹ، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. یہ تھوڑا مشکل ہوگا سمجھنا کیونکہ ہم آہستہ آہستہ گیئر اپ ہوتے جا رہے ہیں. ہاں جی بولیں، شاید آخر میں بتا رہے ہیں. مطلب اس کی بات کو پہلے سمجھیں، اس کے بعد سمجھ کے جواب دیں. آپ ہی کہہ رہی. ٹھیک، بہت بہتر، صحیح، بہت خوب. اور کیا ہو سکتا ہے اس کا مطلب؟ کوئی اور اگر ان پٹ دینا چاہے. تھینک یو. کوئی اور ان پٹ دینا چاہے.
نہیں چلیں ابھی ہم آگے جا کے تھوڑا سا اور ایکسپلور کریں گے. سینرجائز, یہ تو عموماً عام لینگویج کے اندر ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے. کسی نے سینرجی کا ورڈ سنا ہے؟ سینرجائز نہیں, ٹھیک, ہم آگے ایکسپلور کریں گے. اور آخری یہ شارپن دا سو, 7ویں ہیبٹ, شارپن دا سو. سو کا مطلب پتا ہے کسی کو؟ آری. زبردست, بہت اعلیٰ. آری کو تیز کر کے ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہاں, اور تیز کریں گے. بہت اعلیٰ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی ایکسپلور کریں گے, مزہ آئے گا. چلیں آگے چلیں. ٹھیک, ہیبٹ 1 ہم نے اس کی تھوڑی سی بات کی پرو ایکٹیولی. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو سے کہ اسٹوڈنٹ ایک کیسے سوچتا ہے اور اپنی چیز کو کیسے پرو ایکٹیولی پلان کر سکتا ہے. یاد رکھیے, ایک ایزیوم کریں, چلیں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت ایک بس کے اندر بیٹھے ہوئے اور ہمارے پاس بس جو ہے وہ جا رہی ہے, اور بس جانے ہوئے مطلب ایک سفر ہے, اس طرف جانا ہے. آدھے لوگ بس کے اندر یہ کہہ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہاں سے صدر جانا ہے. آدھے لوگ بیٹھے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کون سی بس میں بیٹھ گئے اور بس میں کہاں جانا ہے ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے, بس بیٹھ گئے تھے کیونکہ بس آگے کھڑی ہوئی تھی. تو کون سا شخص صحیح منزل پہ پہنچے گا, کون سا شخص نہیں صحیح منزل پہ پہنچیں گے؟ کون سے جو سوچ کے بیٹھے ہیں, جن کو نمبر پتہ ہے, جو ہم ڈیلی فیس کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی اپنی اسٹریٹجی نہیں ہے نا, آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے نا کہ ہمیں کون سی چیز میں کہاں پہ کیسا اسٹیپ اٹھانا ہے, اس وقت تک ہم بالکل خالی ہیں اور ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے. مجھے کوئی 2 والنٹیئر چاہیے, کوئی مل سکتے ہیں؟ کوئی بھی 2 والنٹیئر, ایک آ جاؤ, زبردست, شاباش, بہت اعلیٰ. کوئی بھی دوسرا والنٹیئر چاہیے, ایک کوئی بھی دوسرا والنٹیئر, کون ہمت کون؟ ارے واہ یار, ماشاء اللہ, بہت اعلیٰ, آ جاؤ آ جاؤ. ہمارے پاس یہ بیٹ ہے, کرکٹ ورلڈ کپ چل رہا ہے تو اس لیے اس کا ہم نے سہارا بھی لیا ہے, یہ ساتھ ساتھ ہم کھیلتے رہیں. اب فوکس کیا ہے لائف کے اندر؟ جب ہم بس کی مثال لیتے ہیں, کرنا یہ ہے کہ یہ بیٹ ہے اور آپ کو نیچے دیکھنا ہے اور یہ بیٹ گرنا نہیں چاہیے اور وہاں سے لے کے یہاں تک واک کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اوپر نہیں دیکھنا ہے, ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے, خالی ہاتھ کی طرف. ہاں, نیچے دیکھنا ہے خالی, بس. اب اوپر سے دیکھ کے آؤ, واپس آؤ, واپس واپس. اب اوپر سے دیکھ کے آؤ, جیسے بیلنس برقرار رکھ سکتے ہو. شاباش, یہی پریکٹس آپ نے کرنی ہے. نیچے والا بالکل نیچے, ہینڈل کو بالکل نیچے سے دیکھنا ہے, نیچے سے. ہاں شاباش, آؤ, نیچے دیکھنا ہے, اوپر نہیں دیکھنا. آؤ آؤ. اب واپس آؤ اوپر سے, اب آرام سے آؤ, جیسے اپنے نارمل آ سکتے ہو. زبردست, بہت اعلیٰ, بہت شکریہ. یہ چاکلیٹ آپ کے لیے, تھینک یو. یاد رکھیں, زندگی بھی نا ایک لائف میں فوکس کے بغیر نا بالکل ایسا ہی ہے جو ڈس بیلنس ہو جاتی ہے. اگر لائف میں فوکس صحیح جگہ پہ نہیں ہے تو ہم بالکل اسی بس کی میں اندر سفاری کر رہے ہیں جس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. جہاں پہ ہم فوکس اپنا لوز کریں گے اور غلط جگہ پہ اپنا فوکس ڈالیں گے اور وہ پلاننگ کے اندر خرابی ہوگی اور بغیر کوئی گول کے ہم چل رہے ہوں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم غلط ڈائریکشن پہ جائیں گے. ہماری خواہشیں شیخ چلی کی طرح بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن اگر ہمارے پاس گولوں کے پاس ساتھ ساتھ اس پہ فوکس نہیں ہے نا تو ہم لوز کر جائیں گے. پروڈکٹیولی پلان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. کبھی کہتا ہے خاص طور پہ کہ جو لوگ پہلے سٹیج میں فیل ہو جاتے ہیں وہ آخری سٹیج تک بھی نہیں پہنچ پاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ ہر جگہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہاتھ پاؤں مارنے سے سلوشن نہیں ملتا. مثال کے طور پہ محنتی ایک آدمی ہے اور اس کو ایک کام دیا جائے کہ تم نے گڑھا کھودنا ہے, ٹھیک ہے؟ وہ یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آ کے نا کھدائی کرنا شروع کر دے, اور جب تھوڑی دیر بعد دوسرا شخص آیا, اس نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے, یہاں کیوں کھود دیا؟ تو اس نے کہا آپ نے کہا تو تھا گڑھا کھودنا ہے تو میں نے کھود دیا. نے کہا یہاں تھوڑی, ابھی پوچھ تو لیتے اگر نہیں پتا تھا کہاں کھودنا تھا. نہیں, اتنی محنت کی ہے بھائی میں نے, میرے کو پیسے چاہیے اس چیز کے. محنت کی ہے, محنت کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو نقصان ہو گیا الٹا میرا اس کو. یہ تو نقصان تھا کسی اونر کا.
اب یہی گھڑا آپ خود کھود رہے ہیں اپنے لیے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو کھودنا نہیں ہے, جہاں پہ آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. جب آپ ری ایکٹیولی ایکٹ کریں گے اس کے اوپر, جب آپ کو پتا چلے گا کہ غلط جگہ کھود دیا, اس وقت ہوگی مشکل, شدید مشکل, اور اس کا جواب نہیں مل پائے گا, اور وہ مایوسی جو ہٹ کرے گی کبھی بھی اس کا جواب نکل نہیں سکتا, اور بعد میں صرف ریگریٹ ہوتا ہے کہ کاش, آئی وش کہ مجھے کسی نے بتا دیا ہوتا. تو اسی لیے کہ پہلے آپ کو کوئی اور بتائے, تو کبھی کہتا ہے کہ اپنا جواب کو ڈھونڈو اور پہلے دن سے وہ سٹارٹ کرو کہ کون سا راستہ ہمارا ہوگا اور ہمیں ڈھونڈنا ہے. آگے جائیے. آپ ایک فنرل پہ, اور فنرل کے سامنے بہت ساری قبریں ہیں, اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کو ریکال کرایا جائے کہ لائف کے اندر آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے تھا, تو آپ کون سے سوال ایسے ہیں جو آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک فنرل پہ قبر کے آگے کھڑے ہوئے ہیں آپ, اور آپ اپنے آپ کو ریکال کر رہے ہیں, آپ کی عمر 60 سال ہے, اور اب آپ ریکال کر رہے ہیں کہ پریویس ایئرس کے اندر, جو پاسٹ ایئرس گزرے, مجھے لائف کے اندر کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا. کون سے ایسے سوالات ہو سکتے ہیں جو آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں؟ اگر میں اپنی اچھی گیدرنگ میں بیٹھتا تو شاید میں آج اس مقام پہ ہی ہوتا, تو میں مقام پہ شاید. ٹھیک ہے, زبردست. اگر میں اچھی گیدرنگ میں بیٹھتا تو میں آج جس مقام پہ ہوں اس مقام سے بہتر جگہ پہ ہوتا. ٹھیک, اور کوئی؟ جی ٹھیک, بہت زبردست. حقوق اللہ, حقوق العباد ساتھ ساتھ لے کے چلتا اور نمازیں وقت پہ پڑھتا تو اور بہتر ہوتی زندگی. جی ٹھیک ہے, اگر میں پازیٹیو ہوتا اور نیگیٹو نہ ہوتا تو میں لائف میں بہت آگے بڑھ سکتا تھا. جی آخر میں. اگر میں وقت میں, بالکل زبردست, بہترین. یہ تو پوری لائف کا سم اپ ہو جائے گا. بہت زبردست. آخر میں وہ کہتا ہے بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. جو آخری سمت ہے ہمیشہ اس کے بارے میں سوچ کے چلنا مطلب بہت زیادہ ضروری ہے. جب آپ سفر پہ نکلیں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جانا کہاں پر ہے, اگر آپ کو پتا نہ ہو تو اس میں آپ کی پلاننگ سب سے پہلے وہاں پہ کولیپس کر جائے گی. اسی لیے اس نے کہا کہ پرو ایکٹیولی ایکٹ کرو, پہلے سب سے پہلے پلان کرو اپنی لائف کو کہ چلنا کیسے ہے. اس میں ڈفرینٹ چیزیں آئیں گی, اپرچونیٹیز آئیں گی, لیکن دس شوڈ بی اے ڈائریکشن کہ ہوتا کیا ہے, جاننا بارے میں کہ ہم جائیں گے کسی چیز کو چوز کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس عموماً اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے, پڑھائی چھوڑ کے گرافک ڈیزائننگ سیکھنی. میں نے کہا پھر اس کے بعد کیا کرو گے؟ تو کچھ لوگ بہت اچھا جواب دیتے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے, اس کو کیریئر پاتھ سمجھ میں آ رہا ہے. کچھ لوگ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے. جب کسی کو یہ کام پتا نہیں ہوتا تو اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دیکھنے کو وقتی طور پہ ایک ڈیزائن بنانے کے 1000 روپے مل رہے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھنے کو وقتی طور پہ کسی ٹیوشن پڑھانے کے 1000 روپے مل رہے ہیں, مثال کے طور پہ. لیکن اگر اس کا کیریئر جہاں پہ اس کی گروتھ ہے, یا کسی بھی جگہ پہ کوئی سا بھی پاتھ اس نے چوز کیا ہے جہاں پہ فردر گروتھ ہے, اس کو وہ چھوڑ کر کسی شارٹ ٹرم چیز کو وہ حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے, تو وہ ایک ٹائم کے اوپر وہ کیا ہوگی, اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے. مطلب وہ رکی ہوئی سی ہو جاتی ہے, اس کے اندر گروتھ فردر رک جاتی ہے. پھر ہمارے پاس جو سب سے مشکل آتی ہے وہ آتی ہے کہ یار یہ تو مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی اسکوپ نہیں ہے. میں نے صرف یہ 2 ایگزامپل لی, ضروری نہیں ہے کہ یہ ایگزامپل ہر جگہ پہ فٹ صحیح بیٹھے. میں نے ایک مثال کے طور پہ لی تاکہ جو ہمارے یہاں ورڈز بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اس کے حساب سے میں پک کر سکوں. اسی لیے ضروری ہے جاننا کہ ہم کسی چیز کو چوز کر رہے ہوں تو ہماری ڈائریکشن کیا چل رہی ہے, ہماری گروتھ ہوگی کیسے. اینڈ کہتے ہیں آخری جو اچیومنٹ ہے, جو گول آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے, جو آپ کو ملے گی جب آپ کسی چیز کو اچیو کریں گے. یہ شارٹ ٹرم گولز بھی ہو سکتے ہیں اور یہ لانگ ٹرم گول بھی ہو سکتے ہیں. جس پاتھ وے پہ اتر رہے ہیں اس پاتھ وے پہ ایک بڑا گول سیٹ کر کے چھوٹے مائل سٹون کو سیٹ کرنا اور اس کو اچیو کرتے چلنا, وہ کہتا ہے یہ آپ کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے
جب آپ پاتھ سکسیس کی طرف آپ موو کر رہے ہیں. آگے چلیے گا. They know where they are going. Successful students have a plan for the future. کامیاب طالب علم کون ہے؟ ایک لیڈر ہے، مثال کے طور پہ سیڑھی ہے، 2 ڈبے ہیں جہاں پہ وہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ کو شہرت ملے گی، اور ایک طرف جو ہے وہاں پہ لکھا ہے کہ روز محنت کرنی پڑے گی اور روز اپنے لیے کام کرنا پڑے گا. تو شہرت اور پیسے کے چکر میں شارٹ ٹرم گول سیٹ کر کے کوئی آدمی مثال کے طور پہ کسی بھی چیز کو جگاڑ پہ کوئی چیز ایسی کام کرنا شروع کر دے جس میں اس کی گروتھ جو ہے وہ رک جائے، اور دوسری سائڈ کے اوپر وہ اس کے پاس کام کرنے کے بعد 3 مہینے کے بعد کام نہ رہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر بولے گا یار میں نے اپنا سال بھی ضائع کیا اور میں 2 چیزوں کو حاصل بھی نہیں کر پایا. جو چیز میں نے چاہا تھی وہ حاصل ہونے سے رک گئی. تو وہ کہتا ہے کہ سکسیس پیسوں سے ڈیفائن نہیں ہوتی. پیسہ آؤٹ کم ایک ضرور ہو سکتا ہے لیکن پیسوں سے کبھی ڈیفائن نہیں ہوتی. سکسیس جو ہوتی ہے آپ کی نالج، آپ کے اسکلس، دوسری سائڈ کے اوپر جو آپ کا مین سب سے پہلے امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ کے پاس ہنر کیسا آیا جو آپ کو لانگ ٹرم اس سائڈ کے اوپر رکھے گا. تیسرا، پہلا والا علم تھا، دوسرے والی سائڈ پہ ہمارے پاس اسکل سیٹ تھا کہ ہمارے ٹول باکس کے اندر ایسا کیا ہے کہ ہم مشکل چیزیں آئیں گی تو ہم اپنے اسکل کے ذریعے سروائیو کر رہے ہوں گے اور اپنے ایک یو ایس پی نیڈ کریٹ کر رہے ہوں گے معاشرے کے اندر. وہ کیسے ہوگا؟ اور تیسری سائڈ کے اوپر آپ کا بیہیویئر اور آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ڈٹرمائن کرے گا کہ آپ اپنے گول تک پہنچیں گے کیسے. تو بولتا ہے اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک اپنا پلان ہونا چاہیے کہ میرے پاس یہ 3 چیزیں اپنے میرے ٹول باکس کے اندر میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو بولا کہ اس کو بار بار اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ اینڈ گول میرا کیا ہوگا جو میں کام کر رہا ہوں کسی بھی لمبے پروجیکٹ کے اوپر یا لمبے کام کے اوپر، ڈگری کے اوپر، اسکول کے اندر، انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے اندر یا یونیورسٹی کی تعلیم تک. بولا یہ سب سے پہلے گول سیٹ کرے گا کہ جانا کہاں ہے. آگے جائیے گا. ہیبٹ 2، پلاننگ فار دی فیوچر. واٹ گریڈس ڈو یو نیڈ؟ 3-4 سوالات ہیں جو ہم اپنے حساب سے لے سکتے ہیں. کون سی یونیورسٹی ہماری ہوگی، ہم اپنی فیلڈ کے اندر حساب سے کس یونیورسٹی کے اندر جا سکتے ہیں. 3rd، ہم اگلے 5 سالوں میں کہاں پر ہوں گے. اگر ہم آج گریڈ 8 میں ہیں تو ہم اگلے 5 سال میں کہاں ہوں گے. اگر آج ہم فرسٹ ایئر کے اندر ہیں تو ہم 5 سال کے اندر یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد کہاں پہ جا سکتے ہوں گے. پھر اسی کے بعد اگر ہم آج یونیورسٹی گریڈ ہیں تو پھر 5 سالوں کے بعد ہم کہاں موو کریں گے. آگے چلیے. ہیبٹ 3، پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ. سب سے پہلے وہ چیز جو پرائمری ہے، تو وہ کہتا ہے کہ 2 حصوں میں سب سے پہلے اس کو ڈیوائڈ کر دیجئے. ایک ہے پرائمری گول اور ایک ہے سیکنڈری گول. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ میں انٹرمیڈیٹ کروں گا اور انٹرمیڈیٹ کے لیے آپ نے کسی ABC کالج میں داخلہ لے لیا اور آپ نے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم شروع کر دی. لیٹ سے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے پڑھنا شروع کیا، لیکن انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے بجائے آپ نے کسی اور ایکٹیویٹی کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر لیا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کنفیوز مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ آپ کو کبھی بھی کامیابی کے پاتھ وے پہ لے کے نہیں آئے گا. کیونکہ آپ کا پرائمری گول پہلا سب سے پہلے حاصل کرنے والا آپ نے کیا سیٹ کیا تھا؟ آپ کا انٹرمیڈیٹ. اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے اندر جس پاتھ وے پہ ابھی آپ ہیں، کوئی یونیورسٹی ایجوکیشن میں ہوگا، کوئی اسکول ایجوکیشن کے اندر ہوگا، اگر پرائمری حاصل نہیں کر رہے تو سیکنڈری بھی حاصل کرنا ناکافی ہوگا. اور بولے کہ جب آپ نے سیکنڈری کو پرائمری بنا دیا اور پرائمری کو سیکنڈری بنا دیا تو اٹ سیلف اس کی مائل سٹون کی ویلیو جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی اور وہ نیچے آ جائے گا. تو بہتر ہے کہ اپنے مائل سٹون ایسے سیٹ کیے جائیں جو آپ کو ڈٹرمائن کریں، آپ کو بتاتے رہیں کہ آپ اپنے پاتھ وے پہ جاری ہیں، اس پاتھ وے پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے. تو اس لیے پرائمری گول ہمیشہ سے پرائمری رہیں گے، تبھی وہ جا کے پاتھ وے میں سکسیس ملے گی، کیونکہ آپ کا فوکس، آپ کا گول آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا. اگر فوکس اور گول آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کی کامیابی بھی آپ کے ساتھ موو نہیں کر پائے گی. آگے چلیے گا. ہیبٹ 4، تھنک ون ون. وہ یہ کہتا ہے یہ شروع کی جو 3 ہیبٹس تھیں وہ تھیں انڈیویجول، اپنی فتح،
اپنی کامیابی اور اپنے آپ کو کانکر کرنا، یہ سب سے پہلا آبجیکٹو تھا. بولے جب آپ تین کو صحیح طریقے سے الائن کر لیتے ہیں، اب آتا ہے کہ آپ معاشرے میں دوسروں کے ساتھ مل کے کیسے اس کامیابی کو اور بڑھا سکتے ہیں. یاد رکھیے، کوئی بھی کمپنی ہو، کوئی بھی دکان ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، ایک آدمی نہیں چلا سکتا کبھی بھی. جب بھی کوئی ایک آدمی کام کرے گا، مثال کے طور پہ کبھی کبھی تنقید ہوتی ہے کہ کرکٹ ٹیم کے اندر کوئی ایک آدمی جو ہے وہ پورے اس کے اوپر سب ڈپینڈنٹ ہو گئے. جس دن وہ کھیلنا بند کر دیتا ہے تو پوری ٹیم کولیپس کر جاتی ہے. جس دن وہ کھیل جاتا ہے پوری ٹیم جیت جاتی ہے. تو سوال اٹھتا ہے کہ یار یہ ایک آدمی کے اوپر ڈپینڈنٹ کیسے ہے، باقی لوگوں کا کیا کام؟ لیڈر کیا کرتا ہے؟ جو سیلف لیڈر ہوتا ہے، جو ہمیشہ اپنے لائف کے اندر ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اکیلے اپنی چیز کو تو سیکھ لیا جو میں نے اپنے آپ کو منظم کرنا تھا. اب جو دوسری چیز دوسروں لوگوں کے پاس ہے جس کے اندر میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، اور میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں، اس چیز کو میں نہیں کر سکتا، تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کی ہیلپ لیتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ بڑھتا ہے اور دوسروں کے ساتھ سیکھ کر آگے موو کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ جہاں پہ کیمسٹری کسی کو اچھی آتی ہے تو وہ کیمسٹری دوسرے کو پڑھا دے جس کو اچھی نہیں آ رہی، جہاں پہ اس کی ہیلپ کی ضرورت پڑ رہی ہے. جہاں فزکس کسی کو اچھی آتی ہے اس سے جا کے فزکس پڑھ لے. اور امام علی کا قول ہے علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. وہ ایسے نہیں کہا، جب آپ کسی چیز کو دیتے ہیں تو اس کو 10 زاویوں سے آپ دیکھتے ہیں، اور جب آپ کسی چیز کو شیئر کرتے ہیں 10 زاویوں سے دیکھ کر، کیونکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پوری نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ کسی کو شیئر کرتے ہیں اور کسی کو اس چیز کو سکھاتے ہیں تو آپ اس میں 10 نئے زاویوں سے اس کو دیکھنا بھی شروع کر دیتے، اور آپ کی سوچ اور آپ کا علم بہت اوپر جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ صرف اس کے اندر کامیابی نہیں ملتی جس اسپیسیفک پروجیکٹ ٹاپک پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر نئے لیولز دکھتے ہیں، نئی لیئرز دکھتی ہیں جو آپ کی سوچ کو بلند سطح پہ لے کے جا سکے. دوسری سائڈ وہ کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ بولتا ہے کہ اگر آپ کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے سہارا کیا کرے گا؟ آپ کی بیس بنانے میں اور آپ کی خامیوں کو بھی نکالنے میں آپ کی مدد دے گا. آئینہ ہم استعمال کرتے ہیں صرف اس لیے کہ جو چیز ہمارے چہرے کے اوپر خراب ہو، کوئی چیز خراب ہو، حلیہ ہمارا بگڑا ہوا، وہ ہماری ہیلپ کر سکے. بولتا اسی طریقے سے دو لوگ آپس میں مل کے ایک دوسرے کو لفٹ کر سکتے ہیں اور وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے کیریئر کے اندر. جب وہ اکیلا موو کرے گا وہ کبھی بھی کامیابی پہ پہنچ نہیں پائے گا. صرف ایک انڈیویجول چھوٹی فتح تو حاصل کرے گا، لیکن جب لانگر ٹرم کی بات کریں گے آپ تو وہ اکیلا ہی رہے گا آخر کے اندر. اور اس کے اندر ایک ایریا کے اندر اسپیشلٹی کریٹ ہو سکتی ہے یا ایک ایریا میں تو مل سکتی کامیابی، لیکن کہیں پہ بھی پورے ایک ایریا کا پورا عمل دخل نہیں ہو سکتا. آپ کو کوئی چیز بنانی پڑے گی تو اس میں دوسرے لوگوں کا ساتھ آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. آگے چلیے گا. ہیبٹ 5، سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین بی انڈرسٹوڈ. میں اس کو اور آسان کروں بچوں کے ہمارے کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا کہ ہمارا راستہ اچھا اور آسان کیسے ہو سکتا ہے. سب سے پہلے سمجھنا جاننا اپنے راستے کی کامیابی کو، وہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم راستے میں چل رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے راستوں کے بہت بہترین راستے کس لیے. مثال کے طور پہ آپ 5 کلومیٹر طے کر کے جائیں، ایک سرکل پورا گھوم کے جائیں کسی پوائنٹ اے پہ، اور لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا راستہ 1 کلومیٹر کا دوسرا راستہ جا رہا ہو، تو اگلی بار جب آپ کو پتا چلے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اگلی بار پتا چلے گا تو کیا کریں گے؟ چھوٹا راستہ لیں گے. بہت زبردست. کیوں بڑا والا راستہ کیوں نہیں لے رہے بھائی؟ وہی لے لینا چاہیے. ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے، ریسورسز کنزیوم ہو رہی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری چیزوں میں ہمارا وقت کیسا جا رہا ہے. اسمارٹ شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے، اسمارٹ سمجھ کا نام ہے. کہتے ہیں نا کہ اسمارٹ کرو لیکن شارٹ کٹ مار لو. شارٹ کٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. شارٹ کٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بالکل نگلیکٹ کر گئے. اسمارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے حاصل کرنی ہے اور آپ اس کو کوئکلی ایکسیس کر سکتے ہیں کسی جگہ سے،
اس کو کوئکلی ایکسیس کرنے کے لیے جدوجہد پوری اسی طریقے سے کریں گے, نیا دور اور نئی سوچ کے حساب سے, اور اسی طریقے سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک آپ کو پریکٹس ہے جو دوبارہ سے ان چیزوں کو ہیلپ کر سکتی ہے مضبوط کرنے میں, ریکال کرنے میں, اور وہ چیزیں جو آپ پریویسلی کرتے ہوئے آئے. دوسری سائڈ ہمارا اپنا روٹین ہونا, ہم جو شروع سے وہ پلان 1 سے لے کے چلا تھا کہ ہیبٹ 1 سے کہ پرو ایکٹیولی پلان کرنا, تو اس نے کہا کہ روٹین کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے کہ میرا اپنا روٹین کیا ہوگا جو میرے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں میری ہیلپ کرے گا. تیسری چیز اپنے لیے کام کرنا, سوچنا کہ یار میرا ذہن اور میری نالج میں مستقل اضافہ کیسے ہوگا. اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ بچے سے عموماً کہتے ہیں کہ آپ نوٹس دے دیں ہمیں, آپ ہمیں نا کوئی اس کا جواب بتا دیں کہ یہ سوال ایگزام کے اندر مارک لگا دیں کہ امپورٹنٹ کوشچنس کون سے ہیں. امپورٹنٹ کوشچن کا ہی ایگزام دے کے اگر ذہن کو بڑا کرنا ہے تو اس کا فائدہ صرف امپورٹنٹ کوشچن تک ہی رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ جتنی چیز آئے گی وہ ہم سے ہو جائے گی مس. جیسی مس ہوگی وہ ہماری فاؤنڈیشن کے اندر ایک کمزور ایریا چھوڑ دے گی. اسی لیے اپنی سیلف ایویلیوشن کر کے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہماری گروتھ سائٹ کیسے چل رہی ہے. اگر ہم اپنی سیلف ایویلیوشن کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ تو اس کے بعد پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری خامی ہمارے اندر کیا موجود ہے, اور پھر ہم اس کے لیے ایکٹیولی کام کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے. اور اپنے لیے خاص طور پہ لرننگ کا انوائرمنٹ ایک پورا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ پڑھ سکیں مستقل اور اپنی کوشش کے ساتھ چیزیں جاری رکھ سکیں. آگے چلیں. ہیبٹ نمبر 6, سینرجائز, دوسروں کے ساتھ ملنا. سینرجی, ٹیم کا نام سنا ہے کسی نے کہ ٹیم میں کیسے پڑھ سکتے ہیں یا کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, کہ ہر بندہ اسپیسیفک کام کرے جس میں دوسروں کا ہیلپ ہو. اور کوئی ٹیم کے ساتھ کیسے پڑھ سکتے ہیں, بچوں کے گروپ کے ساتھ کیسے پڑھ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ رہتے ہیں تھر پارکر کے اندر, اور تھر پارکر کے اندر آپ کو چاہیے انٹرمیڈیٹ کا بہت ہی اچھا ٹیچر یا پروفیسر کہہ لیں آپ, یا اسکول کے کہہ لیں آپ, بہت اچھے ٹیچرس چاہیے. اس ایریے میں تھر پارکر کے رہتے ہیں جہاں پہ ٹیچرس نہیں ہیں اویلیبل, تو وہاں پہ کون ہیلپ کرے گا؟ کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا. جی ہوتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے سبجیکٹ کی, وہ آپ کو گائڈ کر سکتے ہیں کہ کیا امپورٹنٹ ہوگا, کیا چیز امپورٹنٹ ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے, اور اگر آپ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. بہت زبردست, شاباش. لفٹ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے ہی کیا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں ہوگا. اگر ایک درخت ہے اور اس کے اوپر آپ پھل لگے ہوئے ہیں بہت سارے, اور پھل کو آپ توڑنا چاہتے ہیں, لیکن کیا ہے وہ درخت جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9-10 فٹ ہے, تو اس کو توڑنے کے انداز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ پھلیں لگے ہوئے, سیب لگے ہوئے اوپر اور 10 فٹ اوپر ہے, اس کو توڑنے کے انداز ہیں 2 دوست کھڑے ہوئے آپس میں بات کر رہے ہیں, اس کو کیسے توڑے جائیں پھل کو؟ سیڑھی لگائیں گے. سیڑھی تو نہیں ہے نا, درخت کے نیچے کھڑے ہوئے ابھی. زبردست, بہترین. ایک اٹھا کے دوسرے کو اپنے کندھے پہ, کتنے لوگوں نے کیریاں توڑی ہیں یا وہ پھل توڑے ہیں کبھی کسی درخت سے؟ ہم لوگ پتھر مارتے تھے کھینچ کے نا, تو کبھی کبھی نہیں ہوتا تھا, ہم کیا کرتے تھے بادام کھانے کے لیے تھیلی میں جمع کرنے کے لیے اپنے کندھے پہ اپنے دوست کو چڑھاتے تھے, وہ لکڑی وہ ٹہنی پہ چڑھ کر تنے پہ, پھر اس کے بعد آگے بڑھ جاتا تھا, اور وہاں سے بڑی تھیلی لے کے سارے جمع کرتا ہوا آ رہا ہے, اور جمع کیا جیسے اس نے اوپر سے تھیلی پھینکی, نیچے سائڈ میں کی, 5 منٹ لگتے تھے مشکل سے, کوئی انکل نہ دیکھیں اور کسی کو پتہ نہ چلے. تھوڑی دیر میں ہمارے پاس 1-1.5 کلو ہو چکا ہوتا تھا سامان, اور لے کے ہم سائڈ پہ ہو گئے, وہ سارے باہر میں پارٹی ہو رہی ہے اور کھا بھی رہے. سینرجی کیا کرتی ہے؟ اپنے گول کو بہت جلدی اچیو کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. یا تو خالی ہاتھ بیٹھا رہے, یا یہ کہ اس پہ کچھ عمل کر جائے, اور وہ عمل کرنے کے بعد مل کر اس پرابلم کا حل نکالے, اور انجوائے بھی سب مل کے کریں گے, الگ الگ نہیں کریں گے. کیونکہ سینرجی کی خوبصورتی یہی ہے کہ کامیابی, بڑا گول اچیو بھی ساتھ کرنا ہے,
مل کر, لیکن فوکس. پہلی دفعہ اس نے کہا کہ پلان اور پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ, مطلب سب سے پہلے پرائمری گول پہ فوکس ہے اور اس پہ سینرجی شو کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ دوستوں کی گیدرنگ ہوئی ہے, کام تھا پڑھنے کا لیکن کام چل رہی ہے تفریحوں کا, تو وہ جب تفریحوں والا کام چلے گا تو اس سے نقصان کیا ہوگا کہ وہ پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ والا جو اسٹیپ ہے وہ مس ہو جائے گا. وہ ہیبٹ اگر مس ہو گئی تو پھر اس ہیبٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کا گول اور آپ کا فوکس پیچھے ہٹ گیا. آپ پرائمری کے بجائے کوئی ٹرشری چیزوں کے اندر انوالو ہو گئے جو تھرڈ تھی بالکل لیول کے اوپر, کہ اس سے ایک دوسرے کو ذہن بھی فریش ہوگا یا ایک دوسرے سے ملیں گے. وہ بالکل آخر میں جو ایک چیز تھی, اس کے بجائے آپ نے پرائمری کو دبا دیا. تو فوکس جب لوز کریں گے تو ہم کسی بھی لیول کو آگے اچیو نہیں کر پائیں گے. آگے جائیے گا. شارپن دا سو, آری کا کیا لینا دینا ہے, اندازہ کوئی تکا لگا سکتا ہے. جی اگر ہماری جتنی بھی چیزیں ہوں گی, جب ہماری equipments ہوں گی, ان کی بہتر ہوں گی, ہم اس کا زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. بہت زبردست, شاباش. اور کوئی؟ جی 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 ٹھیک ہے, اپرچونسٹک ہو سکتے ہیں. اور کوئی؟ شارپن دا سو, پالش یور اسکلز. بہت اعلیٰ, زبردست, شاباش. جو چیز آپ نے پہلے سے لے کے چھٹے تک کی ہے, کوئی بھی کام آپ پہلی دفعہ کرتے ہیں نا تو وہ اپنے عروج پہ نہیں پہنچتا. اس کے اندر جتنی دفعہ اس کو رگڑا جائے اس کام کے اندر اپنے آپ کو, جتنی دفعہ اس کی کانسیپٹ کو سمجھا جائے, اس کو اٹیمپٹ کیا جائے, اور اس میں ان غلطیوں کو, جو غلطیاں وہاں پہ دہرائی جا رہی تھیں, اس کو دور کیا جائے, اتنا اچھا آؤٹ کم اور رزلٹ ملتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی کوئی ایک آدمی ہے جس کی آری جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے اور وہ درخت کاٹنے میں لگا ہوا ہے, اور ایک آدمی ہے جس کی آری بہت شارپ ہے اور وہ درخت کو کاٹ رہا ہے. کون پہلے کاٹے گا؟ جس کی شارپ ہے. جس کی شارپ ہے وہ زیادہ اپنے گول کو جلدی اچیو کر پائے گا, وہ اس لیے کہ اس میں وہ مہارت حاصل کر رہا. تو وہ کہتا ہے ان ہیبٹس کو بار بار ایویلویٹ کرنا, ان ریوزٹ کرنا کہ میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, اور بار بار پروسیسز کو فالو کرنا, اور اپنی ڈائریکشن پہ فوکس رہنے کے لیے ضروری ہے وہ بار بار اپنی سو کو شارپ کرتا رہے. جتنا زیادہ وہ کام کرے گا اس انداز کے اندر اور اس نالج والی سائڈ کو امپروو کرے گا, اتنا زیادہ وہ گول اچیو کرنے کی طرف آگے بڑھ پائے گا. آگے جائے گا. 7 ہیبٹ ہیں ہمارے پاس. ہم چاہیں تو ہم اپنا پاتھ اور اپنی چیزوں کے اندر خود آرکیٹیکٹ بن سکتے ہیں. ہم چاہیں تو ہم اپنے سٹیپس کو پراپرلی الائن کر سکتے ہیں تاکہ ہم گروتھ والی سائڈ کے اوپر آگے بڑھ سکیں, یا پھر ہم چاہیں تو نہ کریں, اور جس طریقے سے ہم ڈس آرگنائز چل رہے ہیں اس نہ چلتے رہیں. تو دونوں آپشن وہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس ہے. بولے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرنا, بولا اس کے پیچھے ساری کامیابی کا راز اسی کے اندر ہے. اگر آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, دنیا آپ کو کچھ کہے, وہ اس چیز کو حاصل کرنے کا بیسٹ پاتھ وے اپنے لیے خود چوز کرنا, اس کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے فوکس رہنا, اس کو پرائمری گولز والے فوکس پہ رکھنا اور سیکنڈری گول کو سیکنڈری گول پہ فوکس رکھنا. جب تک ان اسٹیپس کے ساتھ ہم بڑھتے گئے تو بول رہا ہے کہ آپ کو پاتھ وے کے اندر کچھ جگہوں پہ جب فیلئر ملیں گے تو وہ بھی سکھائیں گے, اور اگلی بار جب آپ آئیں گے تو اس آری کو تیز کر کے آئیں گے اور اس ایریا کو شارپ کر کے آئیں گے. جب اس ایریا کو شارپ کر کے آئیں گے تو بولے کہ وہاں پہ پھر کامیابی نیکسٹ اگلے لیول کے اوپر اس سے بہتر ملے گی. اور ہمت وہاں پہ تک برقرار ہے جب تک آپ کا پیشن آپ کے ساتھ چل رہا ہے. اگر وہ پیشن نہیں ہے تو آپ کا وہ پرائمری گول نہیں ہے. اگر وہ شوق نہیں بنایا ہوا تو وہ پرائمری گول نہیں ہے. بولے اس کامیابی کے لیے پیچھے پورا راز چھپا ہی اب بھوک اور ہنگر سے, کہ جتنی بھوک ہوگی اتنا آؤٹ کم ملنے کے لیے ہم جائیں گے. ہماری بھوک ہمارا گول ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. جتنی کم بھوک ہوگی اتنا سولوشن ہم اس کا کم نکالیں گے. لاسٹ میں پیپل بگن ٹو بیکم سکسیسفل دا منٹ دے ڈیسائڈ ٹو بی. جس ٹائم پہ آپ فیصلہ کر لینا کہ آج میں نے صرف اپنے لیے کام کرنا ہے پہلے, اس کے بعد دوسروں کے ساتھ مل کے اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی بہتر کرنا ہے, اور اس پورے سینس کو پکڑ کے اپنی چیزوں کے اندر خوبصورت بنانا ہے اور مکمل بننا ہے. بولے اس دن آپ رکیں گے نہیں,
جتنا فوکس اپنا ہوگا اور جتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے گول کے لیے کام کریں گے اتنی مضبوطی سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور وہیں پہ رک سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دیٹس آل فرام. آپ کو پتہ ہے 3 چیزیں تھینک یو سر پلیز. جو 3 چیزیں شکایت کرنے والی ہیں اس میں سے ایک مسجد ہے کہ اگر گھر کے پاس موجود اور لوگ اس میں نہ جائیں, اس کو اہمیت نہ دیں. ایک قرآن ہے, اور تیسری عالم دین ہے کہ اگر آپ کے درمیان موجود ہو اور اس کے علم سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو وہ شکایت کرے گا. میں نہیں چاہتا کہ آغا مصطفیٰ وکیل جو ہے ہماری جا کر شکایت کریں, لہٰذا میں نہایت مؤدب انداز سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اسی ٹاپک پر جو ہے وہ کیا تھاٹس رکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے وہ پیش کریں. میں آغا مصطفیٰ وکیل صاحب کو دعوت دوں گا. ایک سال بار محمد اہل بیت محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی یوم الدین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا. ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے سکسیس, اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی مفصل اور بہت ہی بریف انٹروڈکشن دیا, اور پوری ایک بہت بڑی کتاب ہے 7 ہیبٹس آف افیکٹو پیپل اسٹیفن آر کوے کی. انہوں نے پورا یعنی کتاب کا خلاصہ بہت ہی کم الفاظ کے اندر بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. چونکہ ٹاپک ہمارا یہی ہے تو ایک دوسرے ڈائمنشن سے ہم اسی ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سکسیس کو جب ہم لفظ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ سکسیس کس کو کہا جاتا ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا پرپز, ہمارا ایم جب اکمپلش ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سکسیس حاصل کر لیا. جنرلی آپ جب بھی اس کے میننگ تلاش کریں گے تو آپ کو سکسیس کے میننگ یہی نظر آئیں گے. ہماری گفتگو آج جو ہوگی, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, مجھے جو کہا گیا تھا 15 سے 20 منٹ, تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس ٹائم کے اندر اپنی اس گفتگو کو مکمل کر دوں. اور آپ سے توجہ چاہوں گا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں, جو میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور اگر کوئی سوال ہے تو اپنے پاس نوٹ رکھیے. انشاءاللہ اس 15 منٹ کے بعد ہم سوالات و جوابات کے اعتبار سے اس سلسلے کو شروع کریں گے. جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. کچھ چیزیں ہیں کہ جو مثال کے طور پر میں بات کا آغاز کر رہا ہوں. دیکھیں, جب ہم ایم کی بات کر رہے ہیں, جب ہم آبجیکٹو کی بات کر رہے ہیں, جب ہم پرپس کی بات کر رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ہم سکسیس اپنی یعنی ایک ہیومن بینگ, ایک انسان کی سکسیس کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہے, نہ کسی اور مشین کی بات کر رہے ہیں, نہ کسی جانور کی بات کر رہے ہیں, نہ کسی اور سسٹم کی بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اپنی. میری سکسیس کیا ہوگی, آپ کی سکسیس کیا ہوگی. آپ میں سے جو یہاں پر ایک ایج گروپ مجھے بتایا گیا تھا 15 to 25, موسٹلی ہمارا ٹارگیٹ آڈینس یہی تھا کہ یہ 15 to 25 والے کچھ ہوں گے جو اسکول ایج میں, کچھ یونیورسٹی میں, کچھ کالجز میں, اور کچھ اپنے پریکٹیکل لائف میں داخل ہو چکے ہوں گے. ہر ایک کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سکسیس کا کرائیٹیریا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ابھی یہ سارے ڈسکشنز ہوئے کہ ایک انسان کی کامیابی اسی وقت ایزی اور اپنے ٹو دی پوائنٹ ہو جاتی ہے کہ جب انسان بہت سوچ سمجھ کے اپنے اینڈ ٹارگٹ کو سوچ سمجھ کے چلتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں فقط. اگر یہ ہمارا ٹاپک تھا, ہماری گفتگو تھی, اور ابھی اس پر ہم بات کریں گے, میں ذرا سا ایگزامپل کو چینج کر رہا ہوں, اور ابھی میں ذرا سی بات کو چینج کروں اور میں روز کے گلاب کے پھول کے فوائد بتانا شروع کر دوں. میڈیسن میں یوز ہوتا ہے, یہ پریزنٹیشن کے اندر استعمال ہوتا ہے, یہ سویٹنر بہت اچھا ہے,
اس کے اندر یہ فائدے ہیں، اس کے اندر یہ اس کی اہمیت ہے، اس کی خوشبو فریگرنس بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے پرفیوم بہت اچھا بنتا ہے. اب مجھے بتائیے یہ جو میں نے 4 باتیں 5 باتیں 6 باتیں آپ کے سامنے کہیں، یہ باتیں صحیح ہیں کہ غلط؟ جھوٹ تھا یا سچ؟ سچ تھا. اچھا، جھوٹ اور سچ میں آپ نے کہا سچ تھا، لیکن اب اگر مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ بات کروں کہ کیا یہ انفارمیشن جو میں نے جس طریقے سے کہی ہے فریگرنس کیا نہیں ہوتی؟ غلط تو بات نہیں ہے نا، ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. اس کے اندر مسئلہ کیا تھا جو آج میں اگر مثال کے طور پہ روز کی بات شروع کر رہا ہوں اور روز کے فوائد بیان کر رہا ہوں، روز کی اہمیت بیان کر رہا ہوں، روز سے متعلق بات کر رہا ہوں، ان تمام چیزیں آپ کے سامنے اگر 1 ڈیڑھ 2 منٹ میں آپ کو لے رہا ہوں، تو اس کا آپ کے ذہن میں سوال کیا آئے گا؟ بھائی دیکھیں سب بات صحیح ہے، فوائد بھی ہوں گے، سویٹنر بھی ہوگا، فریگرنس بھی ہوگی، میڈیسن بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی، آپ کی بات صحیح ہے. آپ سوال یہ کریں گے سر اس وقت ہم سکسیس کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، روز کو نہیں. ہے نا سوال؟ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. ہم روز کو ڈسکس کرنے تھوڑی بیٹھے ہیں، ہم تو سکسیس پہ بات کرنے بیٹھے ہیں. جب میں سکسیس پہ بات کروں گا تو آپ کہیں گے نہیں بات سر نے ٹاپک پہ کی ہے. روز پہ بات کروں گا تو آپ کہیں گے نہیں آپ کہاں چلے گئے، آپ سے بات کسی اور چیز کی ہوئی تھی، ٹاپک کوئی اور شروع ہوا تھا، آپ کہاں کے کہاں شروع ہو گئے. ہماری زندگیوں میں ابھی سر نے جو بہت ساری مثالیں دیں اور بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوا، اس درمیان میں یہ والی بات بھی آپ غور کیجئے گا، میں اسے فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی صحیح ہیں ہماری زندگی میں، غلط نہیں ہیں، جھوٹ بھی نہیں ہے، وہ مثال کے طور پہ اہم بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. نہیں، روز کی قیمت ہے. اچھا میڈیسن میں فائدہ نہیں ملے گا؟ نہیں، میڈیسن بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو اسی سے صحیح ہوں گی، دوسرے سے بھی نہیں ہوں گی. آپ جب پریزنٹیشن میں بکے اگر روز کا لے آئیں گے تو وہ روز کا بکے روز جیسی چیز دوسری کوئی مثال کے طور پہ اس کا بدل بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ ساری باتیں اپنے جگہ پر، اس وقت میرا ٹاپک یہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر. دنیا میں آپ اپنے سکسیس کو ڈھونڈنے جاتے ہیں، آپ اپنا ایم جب بنائیں گے، جب اپنے آبجیکٹو کی طرف جائیں گے تو آپ کا آبجیکٹو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر راستہ چلتے ہوئے آپ کے پاس بہت ساری اچھی مفید بہترین خوبصورت خوشبودار چیزیں آئیں گی. کیا میں اس خوشبو کی طرف چلا جاؤں؟ کیا اس میڈیسن کے فوائد کی طرف بات کرنا شروع کر دوں؟ کیا میں اس سچ کو ڈسکس کرنا شروع کر دوں؟ کیا میں ان تمام چیزوں کی طرف فوکس کرنا شروع کر دوں؟ نہیں. اگر میں نے وہ تمام چیزوں پہ فوکس کیا تو میرا ٹائم ضائع ہوگا، آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا. بات یہ ہے کہ ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں اپنے سکسیس کی، تو ہم یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا، اسی وجہ سے پڑھی، سورہ دہر کی بالکل اسٹارٹ والی آیتیں. میں تو ریپیٹ نہیں کر رہا، صرف ترجمہ بیان کرتا ہوں، وہ بھی مفہوم. انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل قدر چیز تھا ہی نہیں. ہم نے انسان کو پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کو آزمائیں، ٹیسٹ کریں، اور اس کو سننے والا بھی بنایا ہے، اسے دیکھنے والا بھی بنایا ہے. ہم نے اس کو راستہ دکھایا ہے، چاہے تو صحیح راستہ اختیار کرے، چاہے تو ٹھیک ہے نہ کرنا ہے نہ کرے، برا راستہ اختیار کر لے. لیکن اتنا یاد رکھے، چوتھی آیت جو میں نے پڑھی، کہ ہم نے برا راستہ اختیار کرنے والوں کو، جھٹلانے والوں کو، کفر کرنے والوں کے لیے زنجیریں تیار رکھی ہیں، آگ تیار رکھی ہے، گلے کا توق تیار رکھا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر میری یہ ساری باتیں جب فوکس پہ بات کر رہے ہیں، سکسیس پہ بات کر رہے ہیں، تو میں اپنی سکسیس کس چیز کو قرار دوں؟ میرا پرپز آف لائف کیا ہونا چاہیے؟ میرا ایم اینڈ آبجیکٹو آف لائف کیا ہونا چاہیے؟ پڑھائی، مثال تو میں نے کہا نا اسکول ایج بھی ہوگی، وہ اپنا میٹرک کا رزلٹ بہترین بنانا چاہتے ہیں، اوکے. انٹر والے ہوں گے، انٹر کا رزلٹ بہترین بنانا چاہتے ہیں. یونیورسٹی والے ہوں گے، وہ کسی بھی فیلڈ کے اندر جا کر وہ اپنی کامیابی کو ایک شارٹ ٹرم ٹارگٹ بناتے ہیں. کوئی اور ہوگا پریکٹیکل لائف میں، وہ کہے گا میں یہ فلاں جگہ پہ جاب کروں گا، فلاں کیریئر لوں گا، فلاں لوں گا، فلاں. اگر یہ سوچ رہا ہے تو، ورنہ جنرلی اگر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے پھر تو وہ کہاں کھڑا ہے، وہ تو بات ہی دوسری. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ تو ساری باتیں ہوئیں شارٹ ٹرم ٹارگٹس کی، یہ ساری شارٹ ٹرم ٹارگٹس ہیں نا.
کہ میں آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 60 سال ریٹائر ہوتا ہوں، میں کس مقام پہ کھڑا ہوں گا؟ سوچنا چاہیے انسان کو. لیکن اس سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے بنایا کس نے تھا، پیدا کیا کس نے، اس نے مجھ سے کچھ چاہا ہے اس دنیا میں بھیج کر؟ اس نے مجھے پیدا کیا تھا تو کچھ بتا کے کچھ پیغام دیا ہے؟ آپ سورہ زاریات کی آیت بار بار مجلسوں میں، دروس میں، ہر جگہ پہ سنتے ہیں، شاید کالجز میں بھی سنتے ہوں گے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بھائی ہم نے انسانوں کو اس لیے بنایا، جنوں کو اس لیے بنایا تاکہ ہماری عبادت کریں. تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ عبادت. میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ابھی، قرآن کی آیات کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، تفسیر میں نہیں جا رہا، میں صرف ایک جملہ کہوں گا. عبادت نام ہے اس چیز کا کہ جو خدا کی مرضی ہو اس کو کرنا عبادت ہے. جو خدا کی مرضی اس کو کرنا عبادت ہے. اور جو خدا کی مرضی نہیں ہے، کہ خدا چاہتا ہے میں نہ کروں، تو میں نہ کرنا یہ عبادت ہے. شارٹ اینڈ سمپل. اس سے زیادہ میں کوئی تیسرا جملہ نہیں کہوں گا. خدا نے چاہا کرو، کروں گا. نہیں، خدا نے کہا منع کیا، نہیں کرو، نہیں کروں گا. میرا پرنسپل آف لائف سب سے بنیادی کیا ہونا چاہیے؟ یہ آیت مبارکہ. مجھے وہ کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کرنا ہے، اس جگہ پہ کرنا ہے، اس انداز سے کرنا ہے کہ جس کی خدا نے اجازت دی ہے. اور اگر کہیں پہ بھی کوئی کوشچن مارک آ رہا ہے، کوئی بلینک ایریا آ رہا ہے، کوئی ایسی چیز آ رہی ہے کہ جہاں پر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو میرے لیے کلیئر نہیں ہے، فرسٹ مجھے کلیئر کرنا پڑے گا کہ میرا پاتھ بالکل کلیئر ہو. اس کلیئرٹی کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا. سر نے ایک مثال دی تھی کہ آپ اینڈ کو سوچیں. اینڈ ہمارا، جیسے انہوں نے مثال دی تھی، بہت اچھی مثال تھی. آپ کا اینڈ کیا ہے؟ یہ زندگی کا اینڈ آپ کا قبر. آپ اس اینڈ کو سوچ کے چلیں کہ وہاں پر مجھے کیا. مثال کے طور پر دنیا کی ایجوکیشنز کے اندر ہزاروں مثالیں ملیں گی، فیلڈز بہت ساری ملیں گی. پوسٹ اور جو جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہیں کہ بھائی بینک کے اندر بھی جائیں گے تو ایک پوری لسٹ ملے گی، گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3، گریڈ 4، گریڈ 5، فلاں فلاں فلاں، یہ آفیسر، یہ آفیسر، یہ آفیسر، یہ آفیسر، یہ آفیسر، او پی اوپر جا کے پورا ایم ڈی، اور پھر اس کے بعد سی اور پھر ڈائریکٹر. آپ کسی اور آرگنائزیشن میں چلے جائیں، وہاں مل جائے گا، اور کسی جگہ چلیں گے، ہر جگہ پہ یہ پوسٹ تو ملیں گی. دنیا میں چیزیں بہت ہیں کرنے کو. اچھا فائدہ نہیں ہے کیا ان چیزوں کا؟ نہیں، دنیا میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیا اس میں مزہ نہیں ہے؟ نہیں، فریگرنس بھی ہے، گلاب کی جیسے ہوتی ہے، اس میں بھی ہے. کیا اس میں گاڑی بنگلہ یہ ساری چیزیں آسائشیں نہیں ہیں؟ ہوتی ہیں. سب جگہ سب ملتا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے کیا اختیار کرنا ہے. میں جو پک کروں گا وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ چیز ہوگی. اچھا اب سوال، کیا میں وہ چیز پک کروں؟ یہاں پہ دو چیزیں آتی ہیں. میں بنیادی طور پر اس کو بائفرکیٹ کروں گا، اور یہاں سے ہم بات کو ذرا سا آگے بڑھائیں گے. میرا ایم دو طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک جو مجھے اس دنیا کے 60، 70، 80 سالوں کے اندر کام آئے گا. ایک میرا ایم یہ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں پر مجھے 100% بینیفیشل ایم ہوگا، جو میں نے ایک سوچ کے تحت، ایک پروسیس کے تحت ایک جگہ پر پہنچایا. ایک بات، ہم اگر مثال کے طور پر اس پہ کام کریں گے، دنیا کام کرتی ہے اسی پہ. دنیا کام کرتی ہے اسی پہ کہ بھائی آپ یہاں اس ٹارگٹ پہ پہنچ کے آپ کے پاس کیا بچا، کیا رہا، آپ کی عزت کتنی ہوئی، آپ کے پاس پیسہ کتنا آیا، آپ کے پاس شہرت کتنی آئی، آپ کے پاس فلاں کتنا آیا. ہر ایک کا کرائیٹیریا الگ ہے. یہ پورا ڈفرینٹ ٹاپک ہے کہ آپ کا سکسیس کا کرائیٹیریا کیا 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 چیزیں بن سکتی ہیں. ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ابھی. بات یہ ہے کہ میرا سکسیس کا کرائیٹیریا اگر یہ ہے جو دنیا تک محدود ہے، تو میں دنیا تک کے لیے تو پلان کر رہا ہوں. لیکن جب میں 60 سال، 70 سال، 80 سال مرنے والا ہوں گا، تو میرے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ 80 سال کی تو پلاننگ میں نے کی، اور بظاہر مجھے اپنی پلاننگ کے اعتبار سے رزلٹ بھی مل گیا، یا ملا یا نہیں ملا، یا 50% ملا یا 80% ملا، جو بھی تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب میں جو قبر میں جا رہا ہوں، وہ لائف کتنی بڑی ہے، اس لائف کے لیے میں نے کیا کیا، اور اس لائف میں سکسیس چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر چاہیے، ہر مسلمان دنیا کا یہی سوچنے کا پابند ہے
کہ میں اپنے سکسیس کرائٹیریا کے اندر اس چیز کا خیال رکھوں کہ ان 60-70 سالوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو فوکس کروں. جب ان چیزوں پہ فوکس کروں گا تو کیا ہوگا؟ اس چیز کو فوکس کرتے ہوئے چلوں گا تو یہ 60-70 سال آٹومیٹکلی بہترین چلے گا. ابھی آپ نے بالکل سٹارٹ میں ایک ایکٹیویٹی دیکھی, بنیاد پہ آپ دیکھ رہے تھے, میں اسی ایگزامپل کو استعمال کر رہا ہوں. یہ بنیاد تھی ہماری 60 سال کی زندگی. آپ نیچے دیکھ کے چل رہے تھے, ہل رہا تھا, بیلنس ہی نہیں کر پا رہے تھے. آپ دیکھیں ٹاپ, آپ کا اینڈ کیا ہے؟ جنت ملنی چاہیے مجھے, وہ ملنا چاہیے جو خدا کی رضا ہو, وہ ملنا چاہیے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, قرآن مجید کہتا ہے, اور دیگر آیات ہیں. خدا کہتا ہے اصل وہ چیز ہے, اس کو ٹارگٹ کرو. جب اس کو ٹارگٹ کرو گے تو کیا خدا دنیا میں تم کو ہاتھ چھوڑ دے گا؟ کیا تمہارا مثال کے طور پہ کہیں پہ کوئی مسئلہ اٹکا, جیسے ابھی لاسٹ ایک کوشچن آیا کہ ہم پلاننگ کرتے ہیں لیکن خدا کی پلاننگ کچھ اور ہے, آپ کر بھی نہیں سکتے چینج. لیکن اتنا یاد رکھیں, اگر آپ کا ایم اینڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ میں پروردگار تیرے اجازت کے ساتھ, تیری رضا کی خاطر, تیرے جتنے فرامین ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس ٹارگٹس کو بنا رہا ہوں, تو خدا نے کون سا منع کیا ہے کہ آپ دنیا میں کوئی ترقی حاصل نہ کریں؟ خدا نے کب منع کیا کہ آپ اچھا لباس نہ پہنیں؟ خدا نے کب منع کیا کہ یہ نعمتیں آپ استعمال نہ کریں؟ خدا نے کب منع کیا کہ یہ جتنے سکسیس کرائٹیریاز جو اس دنیا کے اندر ہیں وہ آپ حاصل نہ کریں؟ بلکہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال, بعض روایات میں خدا بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو انسان بھی اس جمال کو حاصل کرنے کے لیے, اس خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے جو اپنے علم کے ذریعے سے, اپنی دنیا کے ذریعے سے, اپنی نعمتوں کے ذریعے سے, ان استفادوں کے ذریعے سے کر سکتا ہے, اور خدا نے اجازت دی ہے. بس جب یہ چیز خدا نے اجازت دی ہے نا, تو ہمارا سوچنے کا مرحلہ بھی اس قدر عالی ہونا چاہیے, اس قدر یعنی آگے تک ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ سوچ کر ہم چلیں گے تو ہم اپنے سکسیس کرائٹیریا کے اندر بہت فاسٹ آگے بڑھ سکیں گے. لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں, ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو میں کیسے, ایک میں نے بات کی قرآن کی آیات, یہ تو میں نے بہت ہی سمپلی, بہت ہی آسان آیات تھیں اور بہت ہی شارٹلی آپ کے سامنے بیان کیا. قرآن, خداوند متعال نے ہم کو یہ ایسی کتاب دی ہے کہ دنیا کی ہر کتاب قرآن مجید کے آگے کوئی کمپیریزن رکھتی ہے؟ ایک طرف قرآن مجید, دوسری طرف دنیا کی کوئی بھی کتاب, چاہے انٹرنیشنلی بیسٹ سیلنگ بک ہو, جتنی صدیاں گزر گئی ان تمام صدیوں کے اعتبار سے آپ لے لیں, جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے نون ہسٹری ہے اس وقت سے لے لیں, کوئی کتاب اس قرآن کے مقابل پہ آ سکتی ہے؟ جتنی یہ اوتھینٹیکیٹ ہے اتنا کوئی اور اوتھینٹسٹی رکھتا ہے. جتنا یہ سکسیس کرائٹیریا دے سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور کتاب اتنا سکسیس کرائٹیریا دے سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے ایک بہترین ڈاکیومنٹ ہمارے پاس دیا ہے جو ہمارے پاس سکسیس بیان کر سکتا ہے, کرتا ہے, بار بار کہتا ہے. سورہ شمس کی آیت آپ نے سنی ہوں گی, پڑھی ہوں گی, قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے. اپنے آپ کو سیدھا تو کرو. اگر مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں اور دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے کر رہا ہوں, تو ایسا پیسہ میرے دنیا کے اندر مفید واقع نہیں ہوگا. آج میں مضبوط ہوں نا, تو میں نے کسی کی ٹانگ کھینچ لی, کل مجھے تو بوڑھا ہونا ہے یا نہیں ہونا, تو کل میری دوسری ٹانگ کھینچ لے گا. کل کوئی اور ایسا آئے گا دنیا میں کہ جو مکافات عمل کے طور پر میری ٹانگ کھینچ کے چلا جائے گا. تو دنیا میں بچنا نہیں ہے. آپ ون ون سچویشن جو کہا نا, ایسی سچویشن میں آئیے کہ جہاں پر آپ بھی کامیاب ہوں, اپنے اطراف کو ساتھ لے کر چلیں, اپنے فرینڈس کو ساتھ لے کر چلیں, اپنے فیملی کو اس طرح سے گرو کریں کہ آپ سب کے سب مل کر کامیابی کی طرف جائیں. اسلام نے اہمیت دی ہے. 3 چیزوں کو میں فوکس کروں گا. ایک, انسان کی اپنی فیملی, کہ جس کو بہت زیادہ, جیسے والدین کے اعتبار سے آپ نے آیات سنی ہے, فیملی کے اندر اس کی اولاد, اس کا اسپاؤس, اس کے اطراف میں بھائی بہن, جتنا بھی فیملی ہے, یہ فیملی وہ ہے جو پروردگار نے بنائی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کا سپورٹ بنے, محبت رکھیں آپس میں,
اپنے ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرینتھن بنے. یہ اسٹرینتھن ہونا انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, وہاں بھی کامیاب کرے گا. اتنے سارے اجر بیان کیے جاتے ہیں بھائی, مہمان کا مثلا کھلانے کا اجر اتنا, رشتہ دار کے گھر جانے کا اجر اتنا, ماں باپ کے سامنے دیکھنے کا اجر اتنا, اور اسے فلاں اتنی ساری حدیثیں جو ہم کو بیان کی جاتی ہے, یہ سارا موٹیویشن ہے نا کہ یہ ساری چیزیں آپ کریں تاکہ یہ آپ کا بانڈنگ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ آپ کی فیملی مضبوط ہو. دوسری چیز آپ کا فرینڈ سرکل. فرینڈ سرکل ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اس شخص کو اپنا فرینڈ بنا لوں کہ جس سے مجھے کچھ بھی فائدہ ہونے والا ہے. نہیں, یاد رکھیے گا کہ جس سرکل کے اندر انسان رہتا ہے اس سرکل کے اثرات انسان پہ آتے ہی آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ میں اس سرکل سے بچ جاؤں گا یا اس کی مثال کے طور پہ کسی صفت سے محفوظ رہ جاؤں گا. حتیٰ آپ کو ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر, ڈفرینٹ ممالک کے جو محاورات ہوتے ہیں ان لینگویجز کے محاورات کے اندر بھی یہ چیزیں ملیں گی. انسان بچ نہیں سکتا, شریعت نے تو فوکس کیا ہے. تیسری چیز ہماری ویلیوز جو اسلام بیان کرتا ہے, اور اس کو سمجھانے کے لیے, اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے رسول اور آل رسول کا سہارا لینا ہے. کسی اور کے پاس یہ ویلیوز نہیں ملیں گی. رسول کے پاس تھا اس قرآن کا علم, انہی پر نازل ہوئی یہ کتاب. رسول نے یہ علم ٹرانسفر کیا اہل بیت کو, یہ اہل بیت کی درگاہ سے ملے گا کہ آپ وہاں جا کے سیکھیں کہ قرآن بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے, مجھے کون سا وہ رول دے رہا ہے کہ جہاں پہ میں اپنے اس کام کو انجام دوں تو میں سکسیس پہ پہنچ جاؤں. آپ کو دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو ادھر ادھر سے فالتو چیزیں. آج ویسٹرن ورلڈ کے اندر جہاں پر بہت ساری چیزیں وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں, ان کے ماں باپ ان کے پاس نہیں ہوتے, ان کے فرینڈ سرکل میں فائدہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک ان سے کوئی دوستی اس وقت تک رہتی ہے جب تک فائدہ مل رہا ہے. یا مثال کے طور پر اور بہت ساری چیزیں, اولاد, انہوں نے اس طریقے سے کہا کہ بھائی 18 ہوا اور اولاد بھاگ گئی. یہ سارا سرکل توڑنے کا کیا فائدہ ہے, نقصان. جو بنانے والا ہے ہمیں وہ ہے پروردگار, وہ کہہ رہا ہے نہیں, اسے اپنے ساتھ رکھنے کا فائدہ ہے. ویلیوز تمام جتنی بھی انسان کی اخلاقیات ہیں نا, جتنے بھی انسان کے, شروع میں بات ہوئی تھی ٹائم مینجمنٹ انسان کی ویلیو ہے کہ جب یہ کہا کہ فلاں چیز اتنے بجے, تو پھر آپ کے ٹائم کی ویلیو ہونی چاہیے. آپ مثال کے طور پہ کسی سے کمٹ کر رہے ہیں, وہ کمٹمنٹ پورا ہونا چاہیے. آپ کی مثال کے طور پہ امانت داری, آپ کا مثال کے طور پر جو آپ نے وعدہ کیا ہے کسی سے, ابتدا میں بس یہ لاسٹ پوائنٹ میرے پاس ٹائم تقریباً 20 منٹس تقریباً ہو گئے نا. لاسٹ پوائنٹ جو ابھی شروع میں آیات آپ نے سنی تھی, قد افلح المومنون, اس کے اندر ساری, اب میں بیان نہیں کر رہا, اس کے اندر سارے کرائٹیریاز بیان کیے ہیں خدا نے کہ مومن کامیاب ہوتا ہے کون سا والا, جس کے اندر یہ ساری صفات ہوں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو جب کامیاب بنانے کے لیے جائیں گے تو خدا یہاں بھی ہاتھ تھامے گا, وہاں بھی ہاتھ تھامے گا. اور اگر ہم صرف اسی پہ فوکس کریں گے تو پروردگار کے خزانے میں کمی نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر میں اگر یہاں اتنے کو ٹارگٹ بنا کے بیٹھا ہوں کہ میں 1 سال میں 1 کروڑ روپے کما لوں گا, تو خدا کے خزانے میں کمی ہے کہ خدا آپ کو 1 کروڑ روپے ویسے نہیں دے سکتا. خدا جب کافروں کو پوری دنیا دے رہا ہے تو آپ کو نہیں دے سکتا, دے دے گا. آپ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا, 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال, دین آپ خود ریگریٹ کریں گے کہ میں نے یہ اتنے کروڑ, اتنے ارب, اتنی چیز, اتنا بنگلہ, اتنا اولاد, سب کچھ کمانے کے بعد میرے پاس کیا آیا, جو تھا وہ تو بڑھ گیا. میں جب قبر میں جا رہا ہوں تو خالی ہوں. وہاں جو کام آنا تھا وہ یہاں پہ, وہ چیز میں نے کمائی کہ جو وہاں پہ میرے لیے بیکار تھی. تو سکسیس اپنا کرائٹیریا اور اپنا ایم اینڈ آبجیکٹو کہ جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسا بنائیے کہ جو یہاں بھی کامیاب کرے اور وہاں بھی کامیاب کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تھینک یو, جزاک اللہ قبلہ. آپ نے بہت کم وقت میں بہت مفصل گفتگو کی اور ہمیں یہ سمجھایا کہ مال و زر کامیاب نہیں ہے, یعنی کہ اگر آپ کروڑوں روپے بھی کما لیں
تو آپ اگر دیکھیں گے لائف میں تو دونوں افراد ہی بھاگ رہے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی بھاگ رہا ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی بھاگ رہا ہے. مثال ہے، غریب روٹی لینے کے لیے بھاگ رہا ہے تو امیر روٹی ہضم کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے. لہٰذا یہ بھاگنے والا سلسلہ دنیا میں جو ہے یہ چل ہی رہا ہے. بہرحال کوشچن آنسر کے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں. میں اپنے دونوں مہمانان گرامی سے گزارش کروں گا کہ سامنے آ جائیں، اور کسی کے پاس کوئی بھی کوشچن ہے کوئکلی وہ کوشچن سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. ایک اہم اعلان کہ فیڈ بیک فارم پلیز آپ لوگ جو ہے وہ لازمی فل کر کے جائیے گا، اور کسی کے پاس کوئی بھی سوال ہے پلیز ریز یور ہینڈ. ٹائمر لگانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، ورنہ 15 سیکنڈ جو ہے وہ. تو کوئی بھی کوشچن کسی کے پاس ہے پلیز ریز یور ہینڈ. میں انتظامیہ کسی فرد سے گزارش کروں گا کہ مائک جو ہے وہ سوال کرنے والے تک پہنچا دیں تاکہ کلیئرلی سوال جو ہے وہ سنا جا سکے، اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کوئک ٹائم کے اندر انشاءاللہ ایک مفصل آنسر مل جائے گا. جی سوال کریں اس سے پہلے کہ آپ سے سوال کیا جائے. مائک اگر پلیز سجاد بھائی. السلام علیکم سر. اگر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ ایک فیمیل کو لائف میں کتنی حد تک لائک اس کو سکسیزفل ہونا چاہیے. تھوڑا قریب کر لیجیے گا. میرا آپ سے کوشچن ہے کہ ایک جو عورت ہے اس کو لائف میں کتنا زیادہ سکسیزفل اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ایک اوور آل، کہ اگر وہ گھر سے باہر جا کر جاب وغیرہ کرتی ہے یا گھر میں کرتی ہے تو کس حد تک رہ کر اس کو کرنا چاہیے. اور جیسے نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے جس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے، تو کیا یہ عورت یہاں مطلب ایز اے حلال ہے یا نہیں ہے، یہ بھی بتا دیں. ہم سے سوال ہوا ہے. دیکھیں ہم جنرلی بات کر رہے تھے سکسیس کی، آپ بات کر رہے ہیں انڈیپینڈنس کی، یہ اسپیسیفک فیلڈ کی. جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے، حجاب کی پابندی ہے، جو جتنی انسان عورت کے اعتبار سے جو پروردگار نے پابندی رکھی ہے کہ اس کلچر کو وہ فالو کرے. بات کرنا ہے تو اپنے مزاج کو فالو کرے کہ اس مزاج تک اس لہجے میں بات کر سکتی ہے نامحرم کے ساتھ. اگر نامحرم کے سامنے جا رہی ہے تو وہ کس حجاب کی پابندی کرنا چاہیے اس کو فالو کرے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کرائٹیریا کو میں نے کہا نا کہ آپ جب فوکس اس بات پہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی اجازت دی ہے، اگر اجازت اس کرائٹیریا کے اندر مجھے مل جاتی ہے تو آپ جو بھی فیلڈ اختیار کریں، اسپیسیفکلی کوئی بھی جو آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا یا کوئی اور بھی کہا، آپ اس کے پروز اینڈ کونس دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے اور اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی دیکھیں گے. لیکن فرسٹ پرائرٹی آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں کے اعتبار سے تو اس فیلڈ کے اندر ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن وہاں جا کے میں پھنس جاؤں. تو آپ کا فیصلہ یہ خود آپ کو کرنا ہے. جی نیکسٹ کوشچن. اگین سوال کریں اس سے پہلے کہ آپ سے سوال کیا جائے. اچھا آغا صاحب، میں آپ سے سوال تھا کہ اکثر ہم لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے کامیابی رکاوٹ ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا آزما رہا ہے تمہیں. تو ہم میں کیسے پتہ چلے گا کہ خدا آزما رہا ہے یا ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ناکامی ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ کرائٹیریا آپ کو اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں. مثلا ایک جنرلی بہت زیادہ جب بھی کوئی ایسی مشکل آتی ہے جو زمینی اور آسمانی آفتیں آتی ہیں، میں زلزلہ آ گیا، کوئی اور ایسی چیز، یہ اللہ کا عذاب ہے یا میں اللہ کی آزمائش ہے. آپ نے اپنی مثال دی، مثال کے طور پہ کہ جنرلی ایک انڈیویجول کے لیے کوئی فیلئر ہوا، عذاب ہے، میرے اعمال کا صلہ ہے. یا مثال کے طور پر میرا یہ طے کرنا ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، آپ کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی اس ایکچوئل سچویشن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ ایکچولی یہ کیا تھا، عذاب تھا، آزمائش تھی، کوئی اور چیز تھی. مثال کے طور پہ ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن شریعت نے جہاں اسلام اور پابندی اسلام کی بات کی جاتی ہے، مذہب پہ انسان فالو کرتا ہے، تو اتنا طے ہے کہ یہاں جب بھی انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، مذہب اور خدا پر ایمان، اور خدا پر ایمان کا مطلب صرف توحید کی میں بات نہیں کر رہا، پورے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، کہیں پر بھی انسان اکیلا ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہ وہ توسل کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنے آخرت کو سوچ کے فیصلہ کرتا ہے، وہ قناعت کو سوچ کر فیصلہ کرتا ہے، وہ اپنے فیلیئرز پہ نگاہ کرتا ہے. یعنی یہ نہیں سوچ سکتا
کہ یہ تو اللہ کا امتحان تھا تو اب مجھے جو میں نے کیا وہ تو صحیح ہی تھا. یہ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے وہ 4 اسٹیپس فالو ہی نہ کیے ہوں جو آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے ضروری تھے. تو آپ کو اپنی جتنی آپ نے کوشش کی ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے, ریوزٹ کرنا چاہیے. جو آخری بات تھی نا جو اسٹیفن آر کوی کی کتاب کے اندر شارپن دا سو, آپ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی کاوشوں کو اور اپنی کوششوں کو یا اپنے جتنا بھی اپنے اسٹیپس لیے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی ریوزٹ تو کریں. ایسا تو نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم میں, سیکنڈ ٹائم میں, تھرڈ ٹائم میں, 100 ٹائم میں. یہ ضروری ہے کہ 100 ٹائم میں آپ سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک غلطی رہ گئی ہو اور اسی کی وجہ سے آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا. تو یہ تو دنیا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو پروردگار عالم سے بھی ربط ہونا چاہیے. یعنی اللہ کے نام سے انسان شروع بھی کرے, اس سے مدد بھی چاہے اور اسی سلسلے سے آگے بڑھتا بھی چلا جائے. السلام جی علیکم آقا. وعلیکم آقا السلام. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو آیتیں پڑھی تھیں اس میں آیت نمبر 3 میں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, پروردگار عالم نے جب خود انسان پہ یہ بات چھوڑ دی ہے کہ تمہاری اپنی مرضی ہے, غلط یا صحیح جو بھی راستہ اختیار کرو, تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے کیوں ہمارے لیے اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک عذاب تیار کر رکھا ہے, جبکہ پروردگار عالم نے تو خود ہمیں اجازت دی ہے کہ مرضی تمہاری ہے, چاہے تو سبیل پہ آ جاؤ, چاہے تو سبیل سے منہ موڑ کر کافر کہلاؤ. یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو پروردگار نے یہ چوائس دی ہے کہ آپ اس صحیح کو کریں یا غلط کو کریں. اسی پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے, اسی پر ہمیں عذاب بھی ملتا ہے. اگر آپ کے پاس چوائس ہی نہ ہو, مثال کے طور پہ آپ کا پیدا ہونا چوائس تھا, آپ کا مرنا چوائس ہے. جو چیز آپ کے پاس چوائس نہیں ہے اس پہ کیا آپ کے پیدا ہونے پہ آپ کو ثواب ملا؟ چوائس ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ کو اس کام پہ کہ جس پہ چوائس دی کہ یہ صحیح ہے, اگر آپ رائٹ چوائس لیتے ہیں تو اس پہ ثواب ملے گا. یہ رانگ چوائس ہے, یہ مثال کے طور پر غلط راستہ ہے. اسی لیے اس چیز کو بیان کیا کہ انسان کو پروردگار نے دنیا میں جو پیدا کیا ہے با اختیار پیدا کیا. چوائس ہے انسان کے پاس کہ وہ صحیح و غلط کو دیکھ کر فیصلہ کر سکے. جی السلام علیکم. میرا سوال ڈاکٹر محسن سے ہے کہ آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک کہ آپ نے جیسے بولا کہ ہم کو لائف میں ایک چیز پہ فوکس رہنا چاہیے, دیٹ از آور پرائمری گول. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی کریکولم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا دوسری چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں اور اسی میں ہم کو پتہ چل جائے کہ نہیں آئی ایم گڈ ایٹ دیٹ ٹو, اور اس کے اندر ہم اتنا اچھا کر لیں کہ کیا پتہ وہی ہمارا پرائمری گول بن جائے, تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ پھر ڈسٹریکٹ ہونے کے بھی چانسز ہیں, یہ بھی کرو وہ بھی کرو. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ صحیح. ایک سوال تو وہ تھا, ایک اس کا پرسیپشن تھا جو سوال یہاں سے میرے خیال میں فرسٹ سیکنڈ روز سے کیا گیا تھا, اس پہ تھا کہ پرائمری گول کافی ہوتا ہے یا اس کے لیے سیکنڈری گولز کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اس وقت جو جواب ہے وہ تو یہ تو بڑا سمپل تھا کہ آپ پرائمری پہ فوکس رکھتے ہیں, اس کے بعد جب پرائمری کو آپ اچیو کرتے ہیں تو سیکنڈری والی سائڈ کو اس کے ساتھ اس لیے شامل کرتے ہیں کہ اس میں خوبصورتی آئے. اب رہی بات کہ سیکنڈری پرائمری ہو جائے, پرائمری سیکنڈری ہو جائے, یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب ہم خود کلیئر نہ ہو کہ ہمیں حاصل کیا کرنا ہے, اور جب بھی ہم اپنے پرائمری کو چھوڑ کے ہم سیکنڈری والے کو اپنا پرائمری بنا لیتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ کو کسی ریکوائرڈ ٹائم چاہیے کوئی چیز بنانے کے لیے, مثال کے طور پہ 30 منٹ چاہیے آپ کو بریانی بنانے کے لیے, لیٹ سے آپ 30 منٹ کے بجائے آپ کہیں کہ میں 10 منٹ میں بریانی تیار کر دوں گی, کیا پاسبل ہوگا؟ کیونکہ وہ پاسبل نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اس کے لیے ایک اسٹیپس ہے, اس کا ایک پروسیس ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ کے 15 منٹ کے اندر کوشش کرتی ہیں بریانی بنانے کے لیے, تو کوئی چیز آپ کمپرومائز کر رہی ہیں کہ میں بریانی بنانے کے ساتھ ساتھ 15 منٹ کے اندر اسی چولہے کے اوپر کوئی اور چیز بھی بنا دیتی ہوں 15 منٹ کے اندر, تو کیا پتہ وہ میری پرائمری ڈش کے بجائے وہ سیکنڈری ڈش میری پرائمری ہو جائے, پرائمری ڈش سیکنڈ. تو فیلئر جو آتا ہے وہ آتا ہے اس لیے کہ جب ہمارا پرائمری گول سے فوکس ہٹتا ہے نا, تو وہ سیکنڈری گول پرائمری بن جاتی ہے, کیونکہ ہمارا وہ فوکس تھا ہی نہیں ایکچولی. ہم نے بس ریئلائز نہیں کیا تھا, ہم ایک روٹین میں, ہم ایک ٹون کے اندر چلتے ہوئے اس کو ہم پرائمری گول کہہ رہے تھے, لیکن ہم نے اس کو پرائمری گول کی اہمیت نہیں دی تھی. جب وہ اس کی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ وہ اٹ سیلف ایک بڑا گول ہوتا ہے, تو وہ بڑا گول ہے تو وہ اپنے ساتھ اندر کئی 100 اپرچونیٹیز لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مزاج کے حساب سے وہ آپ ڈائریکشن اپنی چوز کر کے اس اسپیسیفک گول کے ساتھ اس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پرائمری گول کو چھوڑ کر
جو آپ کا میجر آبجیکٹیو تھا اس کو چھوڑ کر سیکنڈری گول کو فوکس بنا رہے ہیں تو وہ پرائمری گول کے اندر کچھ کمپرومائز کر رہے ہوں گے, اس لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم بچ رہا ہے کہ آپ سیکنڈری کو پرائمری بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں, تو بٹ وہ یہ کمپرومائز پہ آتی ہے. ہاں, لیکن اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ٹائم مینجمنٹ اچھی کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں کہ میں ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز کرتی رہوں یا کوئی دوسری چیزیں کرتی رہوں, جیسے آئی ہیو ڈن مائی انٹر ناؤ, تو اب جو ہے ایسی فیلڈ ہے کہ اب مجھے چوز کرنا ہے کہ what I have to do in life, کہ اب کیا میری پرائمری گول ہونے چاہیے. تو اس میں اگر میں دوسری ایکٹیویٹیز کروں, مطلب ساری چیزیں ایک ساتھ لے کے چلوں, ٹائم مینجمنٹ میری خود کی ہوگی, فوکس رہے گا. لیکن پھر اگر مجھے لگے کہ نہیں, اگر میں یہ والی ایکٹیویٹی کر رہی ہوں تو اس میں زیادہ اچھی ہوں یا زیادہ اس میں, تو پھر وہ ہمارے اوپر ہی ہے. تو انٹرمیڈیٹ آپ نے کر لیا, صحیح ہے, انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا نہیں, تو اب یونیورسٹی کے ایڈمیشن کا کوئی ایک پرائمری آبجیکٹیو ہوا ہوگا, اور وہ پرائمری آبجیکٹیو کبھی بھی سیکنڈری نہیں ہو سکتا کہ میرے خیال میں یونیورسٹی کا ایڈمیشن چھوڑ کر میں کوئی اے بی سی اور چیز کر لوں, تو اٹ مینس کہ یا تو وہ پرائمری آبجیکٹیو نہیں ہے یونیورسٹی, اور وہاں پہ ہمیں کنفیوژن ہے کہ ابھی ہم نے اپنا آبجیکٹیو بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا, تب تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ کوئی چیز اور چوز کر لیں. پرائمری آبجیکٹیو کے ساتھ جب پرائمری آبجیکٹیو شروع ہو گیا تو اس کے اندر کچھ آبجیکٹیوز ایسے ہوں گے آپ کے ساتھ, جو گولس جو آپ کو ہیلپ کریں گے اس پرائمری آبجیکٹیو کو اور خوبصورت بنانے میں. اگر ان کی لنکیجز ہے تب تو صحیح ہے, لیکن اگر دو کشتی میں سوار ہیں کہ ایک ڈائریکشن بالکل الگ ہے ایک ڈائریکشن بالکل الگ ہے, تو آپ اس کو کبھی بھی ریکوائرڈ ٹائم دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ پرائمری ہے, وہ ایک میجر گول ہونا چاہیے. تو میجر گول ہے جو آپ نے لانگ ٹرم بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایک بڑے پرسپیکٹیو پہ بات کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر آگے چل کے اچیو کرنا کیا ہے. جب آپ اچیو کرنے کی بات کرتے ہیں اینڈ گول کی, تو اس کے لیے آپ کو اپنے راستے بھی اسی طرح چوز کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ وہ ایک بڑا میجر گول ہے, تو آپ اس کو اتنی جلدی شفٹ نہیں کر سکتے. فیلڈ چوز کرنا اٹس اے ڈفرینٹ تھنگ, اسے ہم پرائمری گول نہیں کہہ سکتے. تو فیلڈ جب چوز کر لیا آپ نے, اس کے بعد جب آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں, فیلڈ چوز کرنا ہے آپ نے, کوئی اسپیسیفک کام کرنا ہے, تو آپ نے اس کے لیے وہ پرسنٹیج آپ کے لیے ہونا ضروری ہے, وہ چیزیں آپ کے لیے ہونا ضروری ہے جو آپ کے ایلیجیبل بنائیں اس چیز کے لیے, پھر وہ اسپیسیفک مارکس ہونا ضروری ہے پھر اس فیلڈ کے لیے جانے کے لیے. تو ایونچولی وہ پرائمری رہے گا, کوئی اور فیلڈ دوسرا سیکنڈری جو ہے وہ پرائمری بن اس وقت تک نہیں سکتی جب تک کہ وہ آپ کی چوائس کے اندر نہ ہو. وہ آپ کے ہو سکتا ہے وہی پرائمری رہا ہو, اس وقت تک آپ نے اس نے اتنی ان ڈیپتھ اس کو دیکھا نا. اچھا قبلہ, میرا ایک سوال آپ دونوں سے ہی, مطلب جو ہے جیسا کہ بصیریت بحیثیت ہم قوم, ہمارے پاس تو یہ کہ 5 منٹ لائٹ پہلے آ جائے تو ہم اپنی کامیابی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیز میں اگر 2 چپ زیادہ آ جائیں تو ہم اپنی کامیابی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس 3 طبقے بنتے ہیں, لائک ایک وہ ہیں جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں, ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو بالکل ناکام سمجھ چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ دونوں تو پھر کلیئر ہو جاتے ہیں. مسئلہ آتا ہے وہ کنفیوژن جو ایک درمیانہ طبقہ ہے, یعنی کہ وہ کس پوائنٹ پر آ کر سمجھے گا کہ یس میں جو ہے وہ یہ والا کام کر لوں کامیاب ہو جاؤں, اور یہ والی چیز نکال دوں تو ناکام ہو جاؤں. یعنی کہ یوں بولوں کہ جیسے کسی پوچھتا آپ عقل مند کیسے بنتے, تو کہتے بے وقوفوں کو دیکھ کر, کہ کیسے کا جو کام بے وقوف کرتے وہ میں نہیں کرتا اس لیے میں عقل مند ہوں. تو یہ سیٹسفیکشن آف لیول جو ہے یہ اس درمیانی طبقے پر, مطلب جو وہ کب فالو ہوگا یا کب اسے پتہ لگے گا کہ میں یہ کام کر دوں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, ان چیز کو نکال دوں تو میں کامیابی کی طرف. دونوں جو ہے وہ مختصر سے ایک مطلب آنسر دے دیں پلیز اس کا. دیکھیں, جب تک انسان خود اپنی بات سوچتا نہیں ہے نا, اور اپنا کوئی کرائٹیریا نہیں بناتا, سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتا. انسان کو بھوک لگتی ہے, وہ کھانا کھانا شروع کرتا ہے, اور جتنا اس کی پیٹ کی گنجائش ہوتی ہے اتنا کھاتا ہے, کہتا ہے میرا پیٹ بھر گیا, سیٹسفیکشن آ گیا نا. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے, وہ چیز دیکھ رہا ہے بہت اچھی, بھوک بھی نہیں لگی ہے لیکن ٹھونسنا ہے, شوق ہو رہا ہے نا, سیٹسفیکشن لیول یہاں پہ آئے گا ہی نہیں. تو بہت سارے ایسی مڈل کلاس ایسی, یعنی جو درمیان کی جو آپ بات کر رہے ہیں, کہ جو بیچ بیچ میں سوچتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی اشتہا, یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہو گیا, ان کی لالچ کہہ لیں یا ان کی مثال کے طور پہ گریڈنیس کہہ لیں, وہ ان کو کہیں اور لے جاتی ہے. بعض لوگوں کا مثال کے طور پہ ان کا تھنکنگ پروسیس, کہ ان کو مثال کے طور پہ وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میرا گراؤنڈ ہی نہیں تھا. بالر بولے کہ میں مثال کے طور پہ میں اوپننگ کروں گا, تو اس کا شوق تو ہو سکتا ہے, کامیابی اس کو وہاں ملے گی نہیں, اس کو بالنگ پہ ہی کامیابی ملنی ہے, اس کا ایکسپرٹیز اسی میں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان جب غلط گراؤنڈ پہ جاتا ہے تو سیٹسفیکشن لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور یہ کبھی بھی وہ سیٹسفائی ہو نہیں پائے گا اس میں. خیر فیڈ بیک فارم کا میں آپ کو کہہ چکا ہوں, ہمارا ایک انشاءاللہ نمائندہ ادارے کار مغرب نجف کا جو ہے وہ آپ سے ویڈیو فیڈ بیک جو ہے وہ ایز اے
ویڈیو کی صورت میں بھی لے گا انشاءاللہ. اور ہمارے پاس ابھی تھینکس اسپیچ کے لیے میں آگا علی عباس وزیر سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نوٹ آف تھینکس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ارمغان نجف کی پوری ٹیم کی جانب سے اور اس ادارے کے پریزیڈنٹ قبلہ مولانا محمد عرفان بہلول کی جانب سے، آغا مصطفیٰ علی وکیل صاحب، ڈاکٹر محسن رضا صاحب اور آپ جتنے افراد نے یہاں پر شرکت کی ہے، آپ سب کے شکر گزار ہیں. اور ساتھ میں یہ امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ ہم سے جڑے رہیں گے تاکہ اور زیادہ انوویٹیو انداز میں اور بہترین انداز میں آپ کے سامنے مختلف ٹاپکس رکھے جائیں. اور جو آپ کو فیڈ بیک فارم بھی دیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک سوال اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے تو ٹاپکس دیکھ رہے ہیں، آپ کے اذہان میں جو ایسے ٹاپکس ہیں، ایسے موضوعات ہیں کہ جس پر کام ہونے کی ضرورت ہے اور ہو نہیں رہا، وہ بھی ہم تک آ سکے. آخر میں ایک بات ہمارے اس ادارے کے حوالے سے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ یہ ارمغان نجف ہے کیا؟ بہت سے لوگوں نے پہلے نام سنا ہوگا، کچھ نے پہلی مرتبہ نام سنا ہوگا. تو بیسیکلی 2011 میں کچھ دوستوں نے مل کے نجف اشرف میں اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی اور اس ادارے کی جو ایک انداز میں باغ دور ہے مولانا محمد عرفان بہلول صاحب نے سنبھالی اور اس وقت سے یہ ادارہ مختلف اعتبار سے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ابتدا سے ہمارا فوکس یا تو بچے رہے ہیں یا یوتھ رہا ہے، اور یوتھ کے اعتبار سے اور بچوں کے اعتبار سے مختلف زاویوں سے کام کرتے ہیں. جیسے کہ میڈیا کے حوالے سے ہمارا چینل ہے جو فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہے ارمغان نجف کے نام سے، اس میں مختلف انفارمیٹیو ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ خود فزیکلی جیسے یہاں پر یہ ہمارا پہلا سیمینار تھا اور ارادہ یہی ہے کہ ہر مہینے کم سے کم ایک سیمینار اس انداز کا آپ کے لیے لایا جائے تاکہ جو آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات ہیں، بہرحال وقت کی کمی کی گنجائش کی وجہ سے اس مرتبہ اتنے زیادہ آپ کے سوالات نہیں لے سکے. یہ بات ہے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے کہ اور سوالات آپ کے اذہان میں ہوں گے. کوشش کی جائے گی کہ جو ہمارا نیکسٹ سیمینار ہو اس میں سوالات والا جو حصہ ہے وہ زیادہ رکھا جائے تاکہ وہ چیزیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں، وہ آپ سیکھ سکیں، آپ جان سکیں. اور آج بھی بہت بہترین انداز میں دونوں اسپیکرز نے آپ کے سامنے میننگ آف سکسیس ان لائف کے حوالے سے باتیں بیان کی ہے. امید کی جاتی ہے کم سے کم وہ جو کی سکسیس کی ہے، جو سکسیس کی چابی ہے، یا مثال کے طور پہ سکسیس کی جو لیڈر ہے، سیڑھی ہے، آپ وہ یہاں سے لے کے جائیں گے. آپ کو ایک ڈائریکشن معلوم ہوگی، آپ کو ایک پاتھ معلوم ہوگا، ایک وے معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے جو آپ جس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جس لائن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس میں بڑھ سکے. آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آخر میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں کہ ہمارے وہ افراد کے جن کے پاس کوسچنز ہیں اور ظاہر سی بات ہے ابھی ٹائم نہیں ہے تو وہ اپنے کوسچن نیچے سبمٹ بھی کروا سکتے ہیں، ہمیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں. تو جو بھی اس کے آنسرز ہوں گے انشاءاللہ ان کو ان کے نمبر پر آنسر پرووائڈ کر دی جائیں گے. اس کے ساتھ ابھی دعائیں میں زمانہ ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ لیڈیز فرسٹ ہے، لہٰذا جیسی دعائیں میں زمانہ ختم ہوگی تو تمام ہماری خواتین جو ہیں وہ سب سے پہلے نیچے چلی جائیں گے ہمارے ریفریشمنٹ کے لیے، دین اس کے بعد انشاءاللہ بوائز جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها